اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیتی تو کمپلیٹ ہو جاتا مضمون. بہرحال پچھلا ہم نے جو شروع کیا ہوا تھا اپنا لیسن، اس میں ہم رکوع بھی پورا نہیں کر سکے تھے، لیکن آخری آیت کیونکہ کافی ذرا امپورٹنٹ بھی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح بھی زیادہ ہے، تو انشاءاللہ آج ہم وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب اور ہم لکھتے جاتے ہیں، ما قدموا وآثارهم جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، یعنی ان کے اثرات، جو اعمال آگے بھیجے یا جن کے اعمال کے اثرات پیچھے چھوڑے، وہ ہم سب لکھتے جا رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو احصیناہ ہم نے شمار کر رکھا ہے، گن کے اس کو لکھ رکھا ہے، فی امام مبین ایک روشن کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں. اول تو آپ کو ترجمے سے ہی سمجھ آ گئی کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، تو اس کی مزید ڈیٹیل ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ تو آپ کو بات سب کو پتہ ہے. اور جب یعنی یہ کام ہم کر سکتے ہیں اور کر کے رہیں گے، کون سا کام؟ مردوں کو زندہ کرنا. اور جب یعنی ہمارے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان کو ان کے وہ اعمال نامے دکھا دیے جائیں گے جو ہم لکھتے رہے ہیں. اگرچہ ہمیں یہی بتایا گیا ہوا ہے کہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، ہمارے دائیں بائیں کو کہا جاتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہیں، تو وہ ہماری ایک ایک جو لفظ منہ سے ہم ادا کرتے ہیں اس کو وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. لکھ فرشتے رہے ہیں، لیکن اللہ منسوب اسے خود سے کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کروانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے آگے بات سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کلیئرلی کہ بھی کیا یہ ہے پورا جو موضوع ہے، کہ کرواتے تو اللہ تعالیٰ، جیسے ہم انسانوں سے بھی کام اللہ ہی کرواتے ہیں، اللہ ہی کے چاہنے سے جو کچھ ہوتا ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عارضی اختیار دیا ہوا ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ اس عارضی اختیار کو واپس بھی لے لیتے ہیں. اسی طرح جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے کارکن ہیں، جو اللہ پاک نے انسانوں پر، کائنات کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر ان کی اپوائنٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس کے مطابق وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور ہر کوئی اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، دوسرے کا وہ نہیں جانتا. آپ کہیں کہ اب اسرائیل سے کہ بھی آپ رزق رسانی کا انتظام کریں، یا جبرائیل سے کبھی کہیں جا کے آپ روح قبض کر رہے ہیں، نہیں، ان کو یہ کام نہیں آتا. ان کو وہی آتا ہے، فرشتوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا نا آدم علیہ السلام کہ ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا ہمیں تو وہی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو
یہ سکھا دیا ہوا ہے اور ان کو بتا دیا ہوا ہے کہ جو جو ہم عمل کریں وہ لکھتے چلے جائیں. اب پہلے تو ہم لکھنا ہی سمجھتے تھے، لیکن لکھنا ہی زیادہ یہاں پر موضوع ہے لفظ، کیونکہ اللہ نے بھی یہ استعمال کیا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے جو لوح و قلم ہے، قلم کی قسم کھائی، نون والقلم، لکھنا لکھانا علم کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، انفارمیشن آگے پہنچانے کا. تو اللہ تعالیٰ کو جو لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں، پڑھے پڑھانے کا ذکر بعد میں آتا ہے. وہ تو جب آپ کی پہلی وحی آئی تو اس میں بھی پڑھنے کا ذکر آ گیا، اقرا، پڑھو. پڑھنے اور لکھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین کہا گیا ہے، ذرا غور کریں. کاتبین، دو کاتب، دو لکھنے والے. کرامن باعزت، اونچے مرتبے مقام والے. جو لکھنے لکھانے کا کام کرتے ہیں بڑے اونچے مرتبے کا کام ہوتا ہے. ہاں، تو ہمیں بھی کبھی یہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بھی ہم لکھنے سے کترائیں. بعض میری اپنی دوستیں ہی سمجھ کہتے تھے کہ بھی کوئی چیز لکھنے والی، جب سے پڑھائی چھوڑی ہے، کالج چھوڑا ہے، اس کے بعد کبھی کچھ لکھا ہی نہیں سوائے دھوبی کے کپڑوں کا حساب. اب تو وہ بھی نہیں لکھا جاتا، یا گھر کی گروسری جو آنی ہوتی ہے. ہاں، تو لکھنے کا کام کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے اگر آپ کو یہ صلاحیت دی، یہ بہت بڑا درجہ ہے، پڑھنے کا بھی اور لکھنے کا. تو وہ فرشتے ہیں، ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ لکھواتے چلے جاتے ہیں جو کچھ بھی کسی نے جو کیا ہوتا ہے. تو بات میں یہی کر رہی تھی کہ اب تو جس طرح آپ بھی کہہ دیتے کہ اب لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں، موبائل جو ہاتھ میں ہے لکھنے پڑھنے کا کام یہی کر رہا ہے. آپ ہاتھ میں قلم نہیں لیتے، پہلے سیاہی بنائی جاتی تھی، قلمیں گھڑی جاتی تھیں، ان کے ساتھ لکھا کتنا مشکل وہ کام ہوتا. پھر وہ نبوں کا زمانہ آ گیا، پھر اس کے ساتھ شروع ہو گیا، پھر پین سیاہی بھرنی ہے وہ ہو گیا، اور اب بال پوائنٹ سے ہوتے ہوتے سب کچھ چھوٹ گیا ہے. جو میسج دینا ہے وہ بھی آپ نے موبائل سے لکھ کے بھیج دی ہے. جو آپ نے، وہی بات ہے کہ پڑھنے کا کام ہے وہ بھی موبائل سے لے رہے ہیں. اکثر لوگ اب آج کل مسئلہ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم موبائل سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بھی پڑھ سکتے ہو، وہ اجازت ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ آرام سے موبائل لے کے بیٹھ جاؤ. وہ پڑھنے والی کیفیت، وہ پڑھنے والا جو ساری آپ کی ادب احترام ہے، موبائل میں وہ آ ہی نہیں سکتا جو سامنے کھول کے. اور اب تو ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا، اب تو اب یوں ہی صوفے پہ بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیبلوں پہ رکھ کے یا ویسے ہی گود میں رکھ کے. ورنہ پہلے آپ کو دیکھیے رحل کا کتنا اہتمام کیا جاتا تھا. رحل میں قرآن شریف اس کو رکھنا ہے. لڑکیوں کو شادیوں میں سب سے پہلے قرآن جو رحل والا دیا جاتا تھا، وہ ڈبہ سا جو ہوتا تھا اس کے اندر وہ بکسا. تو وہ بات اب نہیں رہی، لیکن اس لیے میں نے ضمناً یہ بات کر دی کیونکہ لوگ قال یہ کرتے ہیں کہ بھی موبائل سے قرآن پڑھ لیا کریں. تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو آپ کے لیے اجازت ہے. فرض کریں آپ کہیں سفر میں بھی ایسا کرتی ہوں، کہیں جا رہے ہیں تو جمعے کا دن ہے، سورہ کاف نہیں پڑھی بھی، چلو جی کھول لیا پڑھ لیا، کوئی ریفرنس کے لیے آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے، آپ نے کھول لی دیکھ لی. لیکن تلاوت کی غرض سے اگر قرآن مجید آپ کے پاس نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں، ایسے سفر میں آپ ہیں، تو وہاں آپ کھول لیجئے، پڑھ لیجئے. لیکن ایز اے روٹین اس کو نہیں یہ کرنا چاہیے. ہاں، وہ آپ عادی ہیں نا، آپ کو مزہ نہیں آتا. ہاں ہاں، لیکن جو آج کل کے بچے ہیں یا مثلا میرا بیٹا بھی میرے اپنے ابو کے وہاں گیا آرام گاہ پہ، تو جاتے موبائل کھول کے تو پڑھنا شروع کر دیا. حالانکہ ماشاء اللہ تو وہ مطلب وہاں پہ بھی اچھا نہیں لگا مجھے کہ بھی ایسا کرنا جو ہے. تو آپ کو جو ماشاء اللہ اس کو تو ویسے بھی آنا چاہیے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. حفظ کیا تو ہوا ہے، چاہے حفظ کر کے پورا یاد ہے یا نہیں ہو، بھول گیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی وہاں بھی اچھا نہیں لگا مجھے کہ بھی آپ پڑھیں اس طرح سے موبائل کے ذریعے. تو جہاں ناگزیر حالات ہوں وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز. نہیں، قبرستان میں پڑھنا تو نہیں چاہیے. مجھے نہیں پتا اس نے کیا پڑھا یا کیا نہیں کیا،
یاسین ہی پڑھی، یا ہو سکتا ہے یاسین بھول گیا ہو تو وہ پڑھی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ تب مطلب یہ بات ہے کہ نہیں پتہ ہوتا نا کہ دعائیں بھی ہیں جو کہ آپ اس میں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. واللہ عالم مجھے نہیں پتا کیا پڑھا تھا، میں ایسے بات بتاؤں، لیکن مجھے جو کچھ بھی تھا مجھے اچھا نہیں لگا تھا. دعائیں کھول کے پڑھی ہیں کہ کیا پڑھا ہے قرآن، کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. عموماً لوگ وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیے وہ اپنے جو بھی وہی بات مسلک کی عقیدے کی آ جاتی ہے کہ گھروں میں بھی بیٹھ کے پڑھے، کچھ کہتے ہیں گھروں میں بھی نہیں پڑھا جائے، جو چلا گیا سو چلا گیا. اس سال ثواب کے لیے قرآن پڑھیں یا دعائیں پڑھیں. دعائیں اصل تو ہے نا مغفرت کی جو ہے. دفنانے کے بعد دیکھیے وہاں اس وقت تو پڑھا جاتا ہے سارا وقت، جب دفناتے ہیں آپ کو بتایا نا کچھ تلاوت کی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ گیا ہوتا ہے اس کے لیے نہیں، خیر و برکت کے لیے، رحمت کے لیے، کہ اتنی دیر جو کتنی دیر جتنی دیر کہ وہ جو کہا جاتا ہے اتنی دیر وہاں رہنا چاہیے جتنی دیر کے اونٹ ذبح ہونے اور گوشت تقسیم ہونے کا وقت. ہاں چلیے آگے چلیے جی. وہ کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے بیچ میں سے. تو بہرحال ہاں پھر وہ اصل میں ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے نا، پھر سوالات بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. ہاں میں نے اب پچھلے سوال کا جواب آپ کو دینا چاہا ہے کہ موبائل پہ قرآن پڑھنا کیسا ہے، تو اس سے آگے پھر مزید مسئلے نکلتے چلے آتے ہیں. تو اگر انہی میں ہم مصروف ہو جائیں تو پھر ہمارا اصل سبق رہ جاتا ہے. وہ بعد میں جو بھی کنفیوژن کسی کی ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے، بعد میں بھی آپ رک جائیں، آپ فون پہ بات مجھ سے کر لیں. ہاں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اصل مضمون کی طرف تو آئی نہیں جہاں ٹائم ہم نے لگانا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم مردوں کو ہم زندہ کرتے، اور زندہ کرنے کے بعد پھر ہم نے جو ان کا فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ مرتب کروایا تھا جو ہم لکھتے جا رہے تھے. کیا لکھتے جا رہے تھے؟ ما قدموا وآثارهم، جو عمل وہ کر رہے تھے، جو انہوں نے کر کے آگے بھیجا. مثلا یہی کہ آپ تلاوت قرآن کر رہی ہیں، آپ نیکی کا کوئی کام کر رہے ہیں، یہ بھی آگے جا رہے ہیں. آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یہ بھی آگے جا رہا ہے، یہ بھی لکھا گیا. یہ صبح و شام آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور آپ ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، آپ کے عمل پہنچ گئے. جیسا کہ بہت دفعہ آپ کو یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ اگر کسی نے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ دنیا میں زندگی میں سبحان اللہ بھی کہا، تو جب انسان وہاں جائے گا کہے گا یہ درخت اس کو اجر میں ملے گا کہ یہ درخت کس چیز کا ہے، تو بتایا جائے گا کہ تم نے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا تھا، وہ بیج بو دیا تھا تم نے آسمانوں پر، اور اس کا درخت بن چکا ہے. تو اس طرح 1 روپیہ آپ نے خرچ کیا، وہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھیے بتاتا ہے کیا وہ 10 گنا، اور پھر 100 گنا، پھر 700 گنا. اور سامنے مثالیں آپ کے گھر میں کوئی بھی پھلدار درخت لگاتے ہیں تو ایک بیج بوتے ہیں اور کتنے پھل نکلتے ہیں اس سے. تو اس طرح سے ما قدموا، جو آپ نے اپنے ہاتھوں کر کے آگے بھیجا. اور اصل اہمیت اسی کی ہی ہے جو انسان اپنی زندگی میں خود کر لے. اب دیکھ سورہ یاسین ہی آگے اس میں آگے آئے گا، یہ کس لیے ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ ان کے لیے ہے جو زندہ ہیں، ان کو خبردار کرو. جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ لاکھ پڑھ کے سنائیں، اب وہ کوئی عمل تو نہیں کر سکتے. اب تو معلمہ بند ہو گیا، جب پیپر ہی بند ہو گیا تو اس کے اوپر آپ کی مارکنگ جہاں تک کیا تھا اسی کے اوپر مطابق ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال نامہ ہے، اب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں یا کمپیوٹر کی طرح وہ جو چپ ہے اس پہ فیڈ ہو رہی ہے. ہماری اپنی بھی دیکھیے انسان کی ہر انسان کی اپنی ایک اس کی ہوتی ہے کوڈ اس کی، جو جس کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فیڈ کر کے بھیجی ہوئی ہے. اس کے مطابق آپ ساری پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے، اس کے مطابق زندگی آپ گزار رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کر کے بھیجتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. وَآثَارَهُمْ، اور جو آپ
پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں. اب میں مر جاتی ہوں, میں تو گئی, جو میں نے کیا زندگی میں وہ مجھے وہاں جا کے مل جائے گا, لیکن میرے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. آپ سب جب تک علم حاصل کرتے رہیں گے, آپ آگے پہنچاتے رہیں گے, مجھے اجر پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. کہ جو بھی آپ نے نیکی کا کام کیا ہے, علم تو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے آپ نے خیر و برکت کا کوئی کام کیا ہے, کوئی آپ نے, اس لیے کہا گیا ہے نا کہ جانے والوں کے لیے سب سے بہترین ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ ان کے لیے پانی کا انتظام کریں. جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا. کسی نے مسجد بنا لی, جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا. کوئی بھی نیک کام جس کی ابتدا آپ اپنے ہاتھوں دنیا میں کر گئے جب تک, اور پھر دوسری بات دیکھیں 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں نا مرنے کے بعد, کہ انسان کے جو کام آنے والی ہوتی ہے صدقہ جاریہ, اور کیا, نیک اولاد. آپ اولاد کو اچھی تربیت دے کے گئے ہیں, اچھی تعلیم دے کے گئے ہیں, جب تک وہ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں, وہ آپ کو پہنچتی رہتی, وہ آپ کے لیے. اور پھر نسل در نسل آگے گئے جو سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ جی ہمارے دادا ایسے تھے تو ہمارے پر دادا ایسے تھے, وہ سب اجر ان کو دادوں پر دادوں کو پہنچتا رہتا ہے. کسی استاد کو بھی تو یہ آثارہم, کیا ہم چھوڑ کے گئے اثرات پیچھے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا قتل انسانی آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا. جب تک دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے ہر قتل کا گناہ جو ہے قابیل کے اعمال نامے میں شامل ہوتا رہے گا. اعمال نامہ وہ جو وہاں اللہ کے یہاں والا تو بند ہو گیا ہوا ہے نا, اس کے آگے, کیونکہ جب وہ اللہ کے حضور روز قیامت پیش ہوگا تو دنیا بھر کے قاتلوں کی سزا اس کو دی جائے گی. یہ دیکھیے نا یہاں بھی کسی نے 100 بندوں کو مارا, کہتے ہیں. اب کل بھی کسی کا پڑھ رہی تھی وہ جو چونیاں والا کوئی واقعہ ہوا تھا, تو اس کے قاتل کو 4 مرتبہ سزائے موت. اب 4 مرتبہ سزائے موت کیسے ملے گی؟ یہ نہیں, کیونکہ 4 بچوں کو اس نے مارا, 4 مرتبہ عمر قید کی سزا اور ساتھ 4 مرتبہ سزائے موت. جس کو سزائے موت کی عمر مل گئی اس کو عمر قید باقی کہاں رہ گئی. اور 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ. اب 4 دفعہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ کے پاس جب وہ جائے گا وہ 4 چھوڑ 400 اور 4000 مرتبہ بھی اللہ دے سکتا. لا یموت فیہا ولا یحیا, مریں گے جئیں گے, مریں گے جئیں گے, نہ مریں گے نہ جئیں, یہ مریں گے اور جئیں گے. 1 دفعہ مرنے کی جو تکلیف ہے, تو جو بھی آپ نے غلط کام کیا, آپ نے بڑی اچھی ٹریننگ حاصل کی ڈانس کرنے کی, جتنوں کو آپ ڈانس سکھا کے گئے ہیں, جب تک وہ کرتے رہیں گے جو کام آپ سکھا کے گئے ہیں. کسی کو آپ جو جوا کھیلنا سکھا کے گئے ہیں, کوئی بھی غلط کام کی طرف آپ نے کسی کو راغب کیا ہے, کچھ سمگلنگ کے گر بتائے ہیں, کوئی چوری ڈاکے کے اور وارداتیں کرنے کے طریقے بتائے ہیں, تو اس کو جو یہی چیز ہے جس کو آثار کہا گیا ہے. آثار کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو آپ نشان قدم, اثر کہتے ہیں نشان قدم کو, کہ جو آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نشانات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کون ہو کے گزرا ہے. اکثر ہمارے گھروں میں جب صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو گلا فرش ہوتا ہے, تو جو گزرتا ہے اگلا کہ بھی تم 2 منٹ بیٹھ نہیں سکتے تھے, سوکھنے کا انتظار کرتے, تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں گزرا, وہ دیکھو تمہارے پاؤں, جوتی دکھاؤ نا اپنی, وہ جوتے کے نشان وہ ہوں گے. اس سے پہچانا جاتا ہے کہ پاؤں کے نشانات سے کہ کون گزرا ہے یہاں سے. کسی بھی راستے سے کوئی بھی گزرتا ہے اس کے اثرات باقی ہوتے ہیں, اس کے آثار باقی ہوتے ہیں. ہاں جی, کھوجی جو پہلے ہوتے تھے اور ابھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں پاؤں کے نشانات سے. اب یہ سمجھیے کہ آثار جو ہیں, یہ جو آپ کی فرشتے جو لکھ رہے ہیں, یہ صرف آپ کے الفاظ جو آپ منہ سے ادا کرتے وہی نہیں لکھ رہے, بلکہ سمجھیے کہ آپ کی وہ ایسی ویڈیو بلکہ 3 ڈائمینشنل بن رہی ہے کہ ہر طرف سے. اب آپ تو یہ بھی بات ہے 3D
آپ جو دیکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ بھی وہیں موجود ہیں، یعنی ہر طرف سے تصویر تو کوئی لیتا ہے آپ کے سامنے سے، یہ ویڈیو بن گئی آگے پیچھے دائیں بائیں جیسے کہ لیونگ پرسن ہوتا ہے اس طرح سے وہ آپ کی وہ ویڈیوز بن رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسی ہیں جس کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کی تصویریں اور آوازیں ہیں بلکہ آپ کی جو حرکات ہیں، اور نہ صرف حرکات بلکہ آپ کے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں، جو سوچیں ہیں، وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اچھی نیت بھی کسی کام کی کر لی تو آپ کو ایک نیکی کا اجر مل جاتا ہے، اور وہ نیکی کر لی تو کم از کم 10 نیکیوں کا اجر۔ ایک برائی کا ارادہ کیا لیکن آپ نے نہیں کی، اللہ کے علم میں تو آ گئی، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا، برا خیال آیا، اس کا کچھ نہیں لکھا جاتا آپ کے لیے جب تک کہ وہ کر نہ لیں، اور کر لیتے ہیں تو پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و شفیق ہے انسانوں کے حق میں۔ ہاں، تو اس لیے دیکھیے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے کہ ہم کوئی بھی ہماری پتہ چل جائے کہ ویڈیو بن رہی ہے، اب شادیوں میں بن رہی ہوتی تو آپ کو بڑا وہ برا لگتا ہے کہ اب ایسا کھا رہی تھی، میں یوں کر رہی تھی، یا ٹھہر جاؤ ذرا، اور ہم لوگوں جو پردہ کرنے والے تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ رک جائیں تاکہ ہم اپنا نقاب یا پردہ جو ہے وہ سیدھا کر لیں، ہم صحیح کر لیں، اگر کھا بھی رہے ہیں تو منہ کھول کے تو اپنے آپ کو کور کر لیں ہم۔ لیکن وہاں پر جو ہو رہی ہے ریکارڈنگ، وہاں کسی کو اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جو ایز اٹ از جو آپ ہیں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سوچیں تو ہمارے پاس مہلت ہے، اس لیے اگر ہم نے کوئی غلطیاں بھی کی ہیں تو ان کے ازالے کے لیے اچھے کام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو اچھائیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، وہ آپ کے اعمال نامے سے جیتے جی ختم ہو جائیں گی۔ سمجھ آئی نا بات میں؟ تو اس لیے کوشش، جتنی زندگی گزر گئی جو ہم نے کر لیا سو کر لیا، ایک دوسرے کی غیبتیں کی، ایک دوسرے کو بہتان لگائے، عورتوں کے جو فیوریٹ ٹاپک ہوتے ہیں، بہوؤں کے، ساسوں کے، ادھر کے ادھر کے، جس طرح کم ہے نہ ان کو ٹائم ملتا ہے۔ ہاں آج نہیں بڑے کچھ لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، ایسے چیزوں کے لیے تو ٹائم ہوتا ہی ہوتا ہے جو نہیں۔ آپ شکر کریں کہ آپ بھی مصروف ہو گئی اچھے کام میں، آپ کے بہو بھی مصروف ہو گئی، اس لیے واقعی ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسرے اور بھی کچھ نہ کریں موبائلوں میں، لیکن موبائل جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ کرے کہ آپ اس کے ذریعے جتنی عام ہو گئی، اب غیبت کرنی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ آپ ٹیلی فون کے تو اہتمام کرنا پڑتا تھا، آپ تو اب اس چیٹنگ کے ذریعے جو مرضی کریں۔ اس لیے آج کی میں نے بتایا تھا ایک سمجھدار ساس کا پتہ چلا تھا کہ ان کی 4 بہویں ہیں، تو ان کے جو موبائل ہے نا وہ ٹی وی لاؤنج میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کا آئے تو وہاں سے اٹھائے اور سب کو پتہ چلے کہ گھر کے سینٹر میں کس کا آیا کس کا گیا۔ تو ایسے بھی اصول گھروں لوگوں نے رکھے ہوتے۔ اچھا، تو ہاں جی، تو اب یہ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو ان کا یعنی بلکہ وہ قبیلہ تھا بنو سلمہ کا، جو کہ مدینے سے ذرا باہر ان کے گھر بار تھے۔ ہاں، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مسجد نبی کے قریب کی جگہ خالی پلاٹ مل رہا ہوگا کہ ہم یہاں گھر بنا لیں تاکہ ہمیں مسجد میں آنا جانا آسان ہو جائے۔ ہم بھی عموماً جب گھر بناتے ہی دیکھتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں، کچھ جن کو شاپنگ کا جو ہوتے کہ مارکیٹ پاس ہے، یعنی تو وہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں نماز پڑھنے کی سہولت ہوگی، دور سے آنا ہر نماز کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ تم جہاں رہ رہے ہو وہیں رہو، تمہارے قدموں کے نشان گنے جاتے ہیں، جتنے قدم چل کے تم آتے ہو اتنے قدم گنے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور الحمدللہ آپ لوگ بھی چل کے آتے ہیں، اب جو گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں
ان کو تو وہ اجر نہیں ملتا تو ہے سیکھنے کا، لیکن وہ اجر نہیں ملتا جو چل کے آنے سے یا پیٹرول خرچ کر کے آپ کے گاڑیوں کے آپ آتے ہیں، اس کا اجر جو آپ کو مل رہا ہے۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو ہم لوگ ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے۔ آج کل جو جیسا ہمارا یہاں رواج ہے وہ یہی ہے کہ بھی مسجد میں جانا، ہم نے بھی جانا ہے، اب تراویح بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑی میں چلے جاتے ہیں، پیدل نہیں جاتے۔ چلو وہ بھی ہے، اللہ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی ایفرٹ لگتی ہے، آپ کا ٹائم لگتا ہے، آپ کے وہ ٹائم بچانے کے لیے وہ تو ہوتا ہے نا، لیکن پیٹرول خرچ ہوتا ہے۔ کہیں بھی دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، صرف دین کا علم ہی علم نہیں ہوتا، جو دنیا کا علم ہوتا ہے، جو اس کو آپ فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کو سیکھنا سکھانا بھی جو ہے وہ بھی علم کی راہ میں چلنا ہے۔ اور جب انسان علم کی راہ میں چلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے، یہ محسوس کیا کریں جب آپ چل کے آتے ہیں۔ اور جتنی دیر آپ علم حاصل کرنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اتنا وقت کیا ہوتا ہے ابھی، ہاں، کہ آپ کے لیے ہر چیز جو ہے آپ کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ یعنی جاندار اور بے جان چیزیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی تمہارے لیے استغفار کی دعا کرتی جب تم علم کے راستے یعنی نکلے ہوتے ہو۔ تو اسی طرح دیکھیے اب ہم لوگ ہماری جو کچھ بھی بولتے ہیں ہم، اب یہ بھی نہ سمجھیے کہ یہ بس جو منہ میں آیا بول دیا، یہ جو بول رہے ہیں آپ، نہ صرف یہ کہ ان کے اعمال نامے میں ریکارڈ ہو رہی ہے، بلکہ دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایسی وہ لہریں ہیں، ہوائی لہریں جن کے اندر الیکٹرک میگنیٹک ریز کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ سب کی سب جو کچھ ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے ہوا کی لہروں کے اندر۔ بلکہ یہاں تک کوششیں کر لی گئی ہیں کہ آوازوں کی جو ہوا میں موجود ہے، دیکھیے آپ پہاڑوں میں، پہاڑی علاقے میں یا کسی مسجد میں، جیسے شاہی مسجد میں چلے جائیے، پہلے مسجدیں ایسی ہی بنائی جاتی تھیں گنبد ویوز کی طرح، تاکہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو ایک ویو وہاں سے ایک پوری وہ آواز گونجتی تھی، وہ ہو کے ایکو جس کو آپ کہتے ہیں، وہ واپس یعنی دور تک آواز چلی جاتی تھی۔ لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہوتے تھے پہاڑوں میں، آپ کبھی کسی کو آواز دے تو کتنی دیر تک وہی آواز گونجتی رہتی ہے۔ تو یہ آواز کہیں نہیں گئی ہوئی، وہ یہیں پر ہے۔ تو کوششیں کر کے جب پچھلی آوازیں جو تھی ان کو سننے کی کوشش کی گئی، تو بعض لوگوں کی آواز کو پہچان بھی لیا گیا جو کہ دنیا سے جا چکے ہوئے، اور نامعلوم کچھ ہی وقت میں ایسی فریکوینسیز آپ کے ہاتھ میں آ جائیں جن کے ذریعے آپ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی آپ آوازیں سن چکے جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں۔ اور واللہ عالم ارواح کا جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ڈائریکٹری کوئی بات چیت ہونے لگے، یعنی یہاں تک تو پہنچ گئے کہ آوازیں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں، تصویریں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ایسی ہو رہی ہیں، اور تو چیزیں آپ چھوڑیے، جب قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے سورہ زلزال میں کہ زمین بھی یومئذ تحدث اخبارا، کہ اس روز زمین کے اوپر جو خبریں، جو واقعات بیتے ہوں گے وہ بیان کر دے گی۔ اس کا مطلب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہاں، ہر چیز کی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس لیے یہ نہ اب سمجھے کہ دنیا سے اچھلانا چلا گیا تو بس اب ختم ہو گیا۔ تو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ ختم نہیں ہو جاتے۔ دیکھیے آپ کا جسم ختم ہو جاتا ہے، جسم کو ہم دفن کر دیتے ہیں، لیکن جو ہماری روح ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کو ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس روح کو پھر جسم کا لباس پہنا دے گا جب حساب کتاب کے لیے پیش کی جائے گی۔ تو دنیا میں کچھ بھی کریں، بلکہ ہمیں تو قرآن سب کچھ بتا رہا ہے، دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے جس وی شوڈ لیو اے مارک بٹ ناٹ اے اسٹین،
ماں کے نشان چھوڑ کے جائیں ہم دنیا سے، اچھے نشان، یہی اثرات، سٹین نہ چھوڑ کے جائیں، داغ دھبے نہ چھوڑ کے جائیں. ہاں ماں کے ایک نشانی کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، لیکن وہ نشان داغ دھبے، ہاں اب تو وہ نہ چھوڑ کے جائیں. کیا ہے، اس لیے زندگی میں یہ اصول ہمیں بنانا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیں. جب کہیں سے آ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس چیز کو چیک کریں. اب کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی خط لکھا ہے، کسی کو آج کوئی دعا لکھی ہے، ایک دفعہ لکھ دی، دوبارہ پڑھ کے دیکھے. کوئی آٹوگراف دیا ہے یہ لیے کہ بھی اس میں کوئی غلطی تو نہیں. کبھی یہ پیپر کو بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کو پڑھیں تاکہ اگر کوئی مسٹیکس ہیں تو ان کو میں درست کر لوں. تو یہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کی جو خامیاں ہیں ان کو آپ دور کر لیں. اس لیے زندگی کا بھی جو ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا انالیسس کرتے رہیں. رات کو سونے سے پہلے یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے، فارغ آپ ہوں، ضرور سوچیں. کئی دفعہ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بیٹھ کوئی کام نہیں سوچ رہا ہوتا اس وقت، یا کہ ایسی جگہ ہوتی ہے. اول تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ پڑھنے لکھنے کے لیے کوئی اپنی یہی جو نوٹس بناتے ہیں، کوئی ڈائری، کوئی بک لیٹ کوئی ہونی چاہیے پرس میں، دعاؤں کی کتاب کے آپ یاد کرتے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس بیٹھے ہوئے گھنٹوں لگ جاتے ہیں ویٹنگ میں، یا سفر میں یا کہیں. تو ایسے ہی اوقات میں آپ کبھی آپ اکیلے ہیں تو ضرور اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ میں نے آج کیا کیا ہے. آج ہر روز اپنا محاسبہ کریں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بھی آپ کے علم میں آ جانی چاہیے. یہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ کریں اور پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ اسی کا حقدار ہے. نہیں، اگر اس کی غلطی ہو گئی ہے اس کی تلافی کرے، اللہ سے معافی مانگے. پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہونا کہ نہیں. پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیں، اپنی غلطیوں کو ضرور دیکھیں کہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ بہت بڑا یہ لیسن ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ آئندہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کرتے ہیں ایسا؟ ہاں، کئی خواتین دیکھیے کھانا بنا لیتے ہیں، پورا تیار ہو گیا ہے، مہمانوں کے آگے رکھ دیا ہے، نمک کم ہے. میں تو کبھی چکھا ہی نہیں، میں تو کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے. تو اچھی بات ہے، نکال کے بوٹیاں کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن چکھنا جو ہے وہ تو آپ کے لیے ہے نا کہ اس کا نمک میٹھا جو ہے وہ تو چکھنا چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو، کیونکہ اسی سے سارا دار و مدار ہوتا ہے آپ کے کھانے کا. میٹھا کم زیادہ ہو جائے گا یا نمک کم زیادہ ہو جائے گا، سارے کھانے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اس لیے وہی نا کہ آپ اس کو چیک، بات ہو رہی ہے چیک کرنے کی، پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کہ میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو ہم درست کر لیں. ٹھیک ہے بات ہمیں کیونکہ یہ دیکھیے یہ زندگی میں اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو آخرت کے لیے بھی ہم اسی حساب سے پھر تیاری کریں گے. ماں قدمو، جو آگے بھیجا، اپنے ہاتھوں کے بھیجا، اپنے ہاتھوں کو ماں کے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کو وصیتیں کر جاتے ہیں، میرا ایسا علم کرنا اور ایسا میری اتنی پڑھائی کرنا. تمہیں کیا پتا تم نے پڑھنا کہ نہیں، میں اپنے لیے خود ہی پڑھ جاتا ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں اپنے لیے 70,000 کلمہ شریف پڑھ جاتے ہیں. ہاں کہ پتہ نہیں کسی نے پڑھنا کہ نہیں، مرنے کے بعد کے لیے. او بھائی نہیں، ہائے دیکھو ذرا، اپنے لیے نہیں، جو مرضی پڑھنے. یہ نہیں کہ او بھائی جو بھی آپ کام کر رہی ہیں یہ آگے ہی تو جا رہا ہے، تو اس نیت سے کیوں کرنا کہ میں مر جاؤں گی تو پتہ نہیں اس کے بعد کسی نے کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں. وہ آپ کا اس کا اتنا کام نہیں آنا. آپ جو کر رہی ہیں آخرت کے لیے ہی تو کر رہی ہیں، مرنے کے بعد کے لیے ہی تو کر رہی ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ چیز ہے. یہ نہیں کہ آپ اب دوسروں کو وصیت کر جائیں، ہاں کہ یہ کریں جو آپ نے اپنے ہاتھوں کر لیا. اصل کام وہی ہے. اب آپ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی علم چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل آپ کے اعمال نامے کے اندر اضافے کا وہ ایک باعث بنتی ہیں. وہ چیزیں جو ہیں جو کرنا تھا تو آپ کر گئے. اگر وہ آپ نے خود ہاتھوں سے جو کیا وہ پہاڑ برابر ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ ایک رائی برابر ہے.
تو سارا ان کے اوپر ملبانہ ڈال کے چلے جائیں دنیا سے کہ اب یہ ختم چلیسویں کرتے رہیں گے تو ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا. خود کر کے جائیں جو کچھ کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اثرات کے دیکھیں، اب جو بڑے ہمارے جن کو پتہ نہیں تھا، اگر کوئی ایسے سب رسم و رواج چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ کرتے رہے، ہم ان کے کیے بھی ہیں، تو پھر میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ انہوں نے اگنورنس میں کیے، اللہ کے ساتھ ضد میں نہیں کیے، وہ تو اللہ کی محبت میں کیے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا، یا اگر کوتاہی ہوئی تو جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھا کہ یہی جو ہے یہ درست ہے. اور آج بھی دیکھیے اتنی دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور یہی کچھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اب وہی میں بلکہ بعض دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ جب بھی کوئی نئے ہمارے کوئی وزیر سفیر یا جس کو اللہ تعالیٰ حکمرانی کی توفیق دیتا ہے اور داتا صاحب کے چادر چڑھائیں ضرور جانا، اس کو غسل دینے ضرور جانا ہے، تو یا اللہ یا وہ کیا یہ سب کے ہی عقیدے ایسے ہیں یا وہ ایک رسمن کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے یا وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. مجھے آج تک اس کا سوال کا جواب اگر آپ کے پاس تو مجھے بتائیں کہ کیا سارے ہی ایسے ہیں؟ ہاں تو دیکھیے اگر فرض کریں میں بن جاتی ہوں قومی اسمبلی کی ممبر تو کیا میں بھی جاؤں گی یہ کام کرنے؟ ہاں تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھیے حضرت یہ اگر چادر چڑھانے کا مسئلہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا، ایک چادر لی اور اس کے اوپر زعفران کے داغ لگے ہوئے تھے اور اپنی حضرت عائشہ سے کہا کہ ایک چادر یہ لو، ایک ساتھ اس کے اور چادر لے لینا اور اس سے میرا کفن بنا دینا. انہوں نے کہا کہ پرانی چادر آپ کے کفن کے لیے؟ تو فرمایا کہ عائشہ نئی چیزوں پر زندہ لوگوں کا حق ہوتا ہے. ہاں کہ نئی چیزوں پر میں نے تو چلے ہی جانا، مجھے دھلی ہوئی صاف چادریں اگر ہوں گی چاہے داغ بھی لگے خیر ہے، نئی چادروں کے اوپر زندہ لوگوں کا حق ہوتا ہے. تو ہم جب مردوں کے اوپر ان کو کے ساتھ بلکہ ایک قسم کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو واقعی چادریں جو تھی بڑی موٹی زبردست مہنگی، وہ اس کی ویلویٹ کی اور پتہ نہیں کیسے کہ اب تو ہوا میں اڑنے والا وہ کپڑا ہوتا ہے جس جھنڈے بھی جسے نہیں بناتے بچوں کے ہاتھوں میں، آپ نے دیکھی ہوں گے یوم پاکستان پہ یہ اس طرح. تو اس کپڑے کی وہ سو کالڈ چادریں، ان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی ہو رہی ہے بیچاروں کے جو جانے والے ہیں. ان کے نام کی دیگیں ہم منت مانتے ہیں اور دیگیں جو ہے ان کا سائز کیا پتیلیوں جتنا، شکل ان کی دیگوں جیسی. میں نا یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ گنج شکر کا جو بنایا ہوا مزار، اس کے اوپر 43 تجوریاں 43 تجوریاں ہیں. اچھا. جس کے اندر نذرانہ آتا ہے اور ہفتے میں 3 دفعہ وہ نذرانہ کھلتا ہے اور کہتے ہیں داتا صاحب کا خزانہ کھل گیا. وہ جتنے وہاں زائرین آتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے 100 یا 1000 ملازمین ہیں، وہ مل کے وہ سارا پیسہ اکاؤنٹ کرتے ہیں اور ڈیلی 40 لاکھ کم از کم ڈیلی 40 محکمہ اوقاف کو جاتا ہوگا. پتہ نہیں کہاں ہو جاتا. نہیں اگر تو وہ اوپنلی کرتے ہیں جس سے یہ بتا رہی ہیں کہ ادھر علی حجویری رحمۃ اللہ کے مزار پر 43 انہوں نے ہاں، اور وہ اتنے زیادہ پھر وہ لوگ جاتے اور دیتے اور کرتے ہیں کہ تقریباً ہر روز 40 لاکھ روپیہ اس میں سے نکلتا ہے. اگر تو دیکھیے اور پھر دیکھیے انہوں نے اس کا محکمہ اوقاف جو بنائے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان اگر تو محکمے کو جاتے کہ آگے سے پھر وہ لنگر کھولنے کے لیے اور لوگ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کرتے تو ویل اینڈ گڈ، کسی اچھی بات وہ تو ہے. لیکن اگر وہ جو بیٹھے ہوئے ان کے ملازمین اگر ان کی جیبوں میں جانا تو پھر اللہ جانتا. عقیدت سے کاؤنٹ کرتے ہیں اور بالکل ہیرا پھیری نہیں کرتی، اتنا وہ زیادہ رسپیکٹ کر وہ جا رہے ہیں. یہ اگلے دن کوئی یہ بات کہی تھی، وہ آپ نے شاید کبھی، میں بھی کبھی سنتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہوتا ہے اے آر وائی پہ نا جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اور رمضان سے علوی جو ہے وہاں کے خطیب یا امام جو کوئی بھی ہیں اچھے عالم دین ہیں، وہ اچھا وہ کرتے ہیں. تو وہ اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں میری بات، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ بڑی اثر کرتی ہے. سچی جو بات ہے دل نرم ہوتا ہے. میں تو کہتی ہوں اولیاء کرام کی باتیں سن کے دل نرم بڑا ہوتا ہے. ہاں تو اور بھی بڑی انفارمیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو مجھے وہ کسی اور پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ ان کو 22 گریڈ کے جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں نا ان کی تنخواہ ملتی. اب جس کو کہنے کو مسجد کے خطیب امام ہے لیکن ان کو بھی اس طرح سے گریڈنگ ان کی ہوتی ہے.
اور اس کے لحاظ سے اگر اتنی مراعات اور اتنی تنخواہیں مل رہی ہیں تو پھر ان کو جوہریوں سے نکالنے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن چھوڑتے کوئی 22 گریڈ کا افسر جو ہے چھوڑتا ہے رشوت کا اور جو بھی موقع ہے, تو وہ اگر موقع ڈھونڈنے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں. اچھا اللہ جانتا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں کلو شیئن ایسا نہ ہو فی امام مبین, بات ختم ہو گئی. وہ کر رہے ہیں, میں کر رہی ہوں, یا کوئی بھی کر رہا ہے. بات یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک سب سے پہلے بات کی میں نے کہا تھا نہیں بڑی اہم آیتیں سے پیچھے ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آگے جاتے ہیں, جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اثرات چھوڑتے ہیں وہ بھی ہمارے لکھے جاتے ہیں, وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کل شین ایسے نہ ہو فی امام مبین, کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. کس میں لکھی جاتی ہے؟ امام مبین میں. امام یہاں کس کو کہا گیا؟ قرآن کو. قرآن دیکھیے امام کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے, جس کی پیشوائی میں آپ سارے کام کرتے ہیں. قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ امام ہے, یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ ہمارا رہنما ہے. ہم بعضوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو پتہ نہیں کہاں سے صحیح مرشد لے کے آئے, ہمارا تو کوئی مرشد نہیں. قرآن سے بڑھ کر مرشد کوئی نہیں, قرآن سے بڑا پیر کوئی نہیں. یہ اصل امام یہ ہے. امام کا کام کیا ہے؟ لیڈ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس میں ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ہر ایک چیز امام مبین, ایک چیز جو ہے کھلی واضح, جو آپ کی یہ کتاب ہے اس کے اندر, یعنی ایک اس کو مال نامہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی ایک چیز ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک چیز لوہے محفوظ میں, یہاں امام المبین سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے اصل قرآن کا جو اصل ورژن ہے وہ لوہے محفوظ میں, جس کو لوہے محفوظ کہتے ہیں, اس کو کتاب المکنون بھی کہتے ہیں, الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں, ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. کہ یہ کتابیں تو ہمارے ہاتھ میں جو ہیں قرآن کے, یہ کاپیز ہیں, یہ کاپیز ہیں. اصل ورژن جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے, وہ لوہے میں, لوح کہتے ہیں تختی کو. اس کا مطلب ہے جیسے تختی کے اوپر قلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان اور ایک ایک چیز جو کائنات کی ہے اس کی جو تقدیر ہے اس لوہے محفوظ میں لکھ رکھی ہے. کتابن, اس کو کتابیں لکھی ہوئی. ایک نکتبو بھی لفظ ما کرے پھر کتابن مبین بھی آ جاتا ہے. یہاں امام مبین اس کے لیے اس لفظ استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ اس کا دیکھیے اس کا امام مبین جو ہے اس کا تو مکمل احاطہ جو ہے ہماری سمجھ سوچ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح ہے, یہ کیا ہے. جہاں تک ہماری سمجھ میں آتا وہ, جہاں اور میں دوسروں کا سن سمجھ کے پڑھ کے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سمجھیے کہ یہ ایک تختی ہے جس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر بھی لکھی ہوئی, اس کے ہر چیز محفوظ ہے اس کے اندر. یعنی قرآن پاک بھی لوح محفوظ کے اندر, فی لوح محفوظ, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کتاب مکنون فی لوح محفوظ. تو روایات سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی تختی ہے جس میں کائنات کی تقدیر کے تمام کام جو ہیں پہلے سے لکھ دیے گئے ہیں اور ان میں رد و بدل نہیں ہوتا, ان میں رد و بدل نہیں ہوتا. یعنی اللہ لکھ رہی ہے تقدیر مبرم جس کو آپ کہتے ہیں. اور یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں ان سب کا سورس کیا ہے؟ یہی لوح محفوظ, لوح محفوظ یا امام مبین. اور اس کو جس سے میں نے بھی لفظ استعمال کیا کہ اس کو کتاب المکنون بھی کہا گیا. مکنون کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا. آپ لفظ بڑی دفعہ قرآن میں پڑھتے اکناتن, ہاں چھپا ہوا محفوظ دل میں, اور کینہ بھی اسی سے بن جاتا ہے لفظ جو دل کے اندر جو چھپا ہوتا ہے. تو اس کو اس لیے کتاب المکنون کہا گیا کہ جو اس کے اندر لکھا گیا ہوا ہے اس کا صحیح علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں.
یعنی جو اعمال نامے لوگوں کے تیار ہو رہے ہیں یا جو اس کے مرنے کے بعد بھی جو کچھ آثار لکھے جاتے ہیں وہ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ اس نے یہ کچھ کرنا ہے. جیسے ماؤں کو بعض وقت پتا ہوتا ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے, اب انہوں نے روٹین اس کو اب یہ کرے گا. اب آج کل وہ بیچ والا بچہ جو ہمارا ہے میرے پاس وہ سو رہا ہے, تو اس کی ماں کو پتا ہے کہ اس نے پہلے سونے سے پہلے نا وہ دعا پڑھے گا اور اس کے بعد کہتی ہے وہ بعض جائے اب ماما ٹھہر جاؤ آیت الکرسی سنانی ہے, وہ آیت الکرسی سناتا ہے, پھر وہ چلی گئی تو پھر وہ سو کے نہیں رہے, پانی پینا ہے. پھر اس کی ماں پتا ہے کہ یہ سونے سے پہلے پانی اس نے ضرور پینا, گرمی ہو گئی, اس کی ماں کو پہلے ہی وہ لا کے رکھ دیتی ہے کہ اس ماں کو پتا ہے کہ اس نے اب کیا کرنا ہے, کتنے اسٹیپس اس نے جا کے سونا ہے. اور دیکھیے مائیں یہ سب کام کرتی ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ کو ہر کام کا پتا ہوتا ہے کہ بھی اس نے اب کیا کرنا ہے. اللہ نے اس میں سب کچھ اس میں کیا ہوا ہے, اور اسی کے مطابق پھر دیکھیے دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ہر انسان کی جینیٹک کوڈ جو ہے وہ الگ ہے, ہماری ہر بندے کی ایک اور پھر ایک مطلب سپر پروگرامنگ جو ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے. مجھے تو صحیح اس کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے آتے. محل آج اگلے نسلوں کے جو انسان قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو ابھی بھی ایسے آ رہے ہیں, جب کمپیوٹر کی زبان میں اور سائنس کی زبان میں باتیں کریں گے تو وہی سب کو سمجھ آئیں گی. ابھی تو ہم راستے میں, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا کچھ ہے. اتنا آسان ہو گیا اللہ قرآن کو سمجھنا. اللہ نے جو کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہم کیا کہیں گے؟ 4 مرتبہ یہ سوال اللہ نے سورۃ القمر میں کیا ہے کوئی نصیحت قبول کر؟ آسان کر دیا ہے ہم نے ہر دور کے لوگوں کے لیے. قرآن جو ہے ان کی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا. پڑھا لکھا ہو, کوئی ان پڑھ ہو, کتنا بڑا فلاسفر ہو, ہر ایک کے لیے اس کا سمجھنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہوا ہے. تو اسی طرح آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کے لیے اس کی کو بعض لفظ میں بھی کسی کو بتا رہی ہوتی, مجھے نہ بعض دفعہ کسی لفظ کی انگلش نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں اس کو میں کیا بتاؤں یا کس طرح سمجھاؤں. اور سچی جو بات ہے, میں تو اپنے بچوں کو نہیں آج کل پڑھا پاتی. پوتے میرے جو ہیں اپنے بچوں کو میں نے اخیر تک پڑھایا ہوا ہے, ان کو مجھے نہیں پڑھانا آ رہا. ان کو ان کی ماں ہی پڑھا سکتی ہے کیونکہ وہ بھی بہت بات کی پڑھی ہوئی ہے. جس ٹرمینالوجی میں وہ بات کرتی ہے مجھے نہیں, میرے پاس اردو اسلامیہ کا کام کرنے کے لیے آ جائے اور کچھ نہیں ہمیں آتا. تو ہاں مطلب یہی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نسلیں ہی ایسی تیار کر رہا ہے ان کے لیے تاکہ آسان ہو جائے. دیکھیں کتنی جلدی سب کام ہو جاتے. پہلے کیلکولیٹر ہوتے تھے, اب موبائل کے ذریعے دیکھ لیں ایک کس طرح وہ چیزیں جو ہم ریکارڈ کرتے تھے ٹیپ ریکارڈ, ٹیپیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. اب اس کے اندر دیکھیے پھر وہ آپ کی سیڈیز آ گئیں. اور اب یہ دیکھیے یہ جادو کا, ہاں جادو کی ڈبیا, خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کا. بالکل جوانوں کو بھی دیکھیے یہ صحیح. پہلا کیا اس کے جوانوں کو پیرا کو استاد کر, پہلا ہاں زمانے ہاں بدلے گئے اقبال کے شعر. دیکھو ماشاء اللہ سارا یہ دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ بھی آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, آپ میں سے کچھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. مجھے ٹیسٹوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کی جو نالج ہے وہی ہے جو میں بتا رہی ہوں, یا وہی ہے جو آپ نے ترجمے تفسیر سے پڑھی ہے, بکش نالج جس کو کہتے ہیں. تو اصل نالج یہ ہوتی ہے کہ ادھر ادھر سے جہاں سے جو ملے آپ پڑھیں, اس کے مطابق اس کو فٹ کریں. جس سے ابھی انہوں نے شعر بول دیے, ہمیں اگر شعر آتے ہوں گے تو اس کے ایک شعر جو ہوتا ہے خاص طور پر علامہ اقبال کا, وہ پتہ نہیں کتنی کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے. آپ ہمارے حساب سے اللہ نے عقل جو انسان کو عطا کی ہوئی ہے. اچھا تو بہرحال یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے امام المبین میں گن کے رکھی ہوئی ہے, درج کر کے رکھی ہوئی ہے, اور وہی جو ہے اس کے مطابق ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے.
اور اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نتائج اس کے ہمیں آزادی اختیار اللہ نے دیا اس کے مطابق پھر مرتب ہو رہے ہیں. تو اب ایک دفعہ پھر یہ ایک آیت اس کو ریپیٹ کیجیے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ہم ان کے عمل اور ان کے نشانات لکھتے ہیں جو وہ چھوڑ گئے, اور ہر شے کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے اس کو ہم نے گن گن کے رکھا ہوا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بتاتی چلوں, فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا بھی اجر ہے اور اس کا بھی ہے جو اس کے بعد عمل کرے گا, بغیر اس کے کہ اس کے اپنے اجر میں کمی ہو. اسی طرح جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ کیا, جس طرح پہلے وہ قابیل کا بتا چکی ہوں آپ کو, تو ہاں یاد یہ بھی آئی. دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ دیکھیے نہ صرف یہ کہ ہمارے جو اعمال جس طرح سے بھی کرتے ہیں, ایک عالم کی سیاہی جو وہ خرچ کرتا ہے لکھنے میں اس کا بھی وزن ہوگا, ایک شہید کے خون کا بھی وزن ہوگا, اور عالم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہو جائے گا. پھر وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اس کے ان گھوڑوں کی جو گھوڑوں کا جو کھانا پینا جو چارہ ہے, جو حتیٰ کہ ان کی جو لید ہے اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. سوچئے ذرا کہ جہاد کے لیے ان کا یعنی اتنا اس کے لیے. اس لیے اب دیکھیے اب دین کے اندر ہم جو بھی کوشش محنت کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پیٹرول خرچ کرتے ہیں, چل کے آتے ہیں, وہ سارے کا سارا ہمارا لکھا جاتا ہے. اب اچھی طرح دیکھیے کہ اسی دنیا میں بعض لوگوں کی شکلیں دیکھ کر جو امپریشنز ہوتے ہیں, اس کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ انسان کس طرح کا ہے. یہ دنیا میں اس کے چہرہ بتا دیتا ہے. ہاں, چہرہ ایک پوری کتاب ہے. کسی کو دیکھ کر تو خدا یاد آتا ہے اور کسی کو دیکھ کر بعض اوقات بیزار ہو جاتے ہیں. اب دیکھو ایسے بھی اپنے رشتہ داروں میں, اپنے حلقہ احباب میں لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی غیبت کرنا یا دوسروں کو بڑی ایسی نظر سے دیکھنا اور ان کے کیڑے نکالنا اور ان کے وہ کرنا. تو ان کو دیکھ کے ہائے ہائے یہ بھی آئی ہوئی ہے. دیکھیں آپ کو کیا احساس ہوتا ہے؟ بیزاری کا. جس کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی, یا پھر وہ ایسی ڈرٹی جوک سنانے والے ہوں گے کوئی لوگ, یا گندی باتیں کرنے والے, یا دنیا داری کی اور بس اس طرح کی, تو ان سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ بوجھل ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے چہرہ دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. تو آپ سے فرمایا کہ جنت کا شوقین جو ہے وہ سو نہیں سکتا اور نہ ہی جہنم سے ڈرنے والا سو سکتا ہے. کہ جس کو جنت حاصل کرنے کا شوق ہے وہ ایک ایک لمحہ جو ہے جنت حاصل کرنے کے حصول میں لگا ہوتا ہے. اور جس کو جہنم کا خوف ہوتا ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے, دیکھیے انسان کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے, اس کی فطرت ہے کہ کوئی تو ریوارڈ کے لالچ میں نیک کام کرتا ہے, کوئی پنشمنٹ کے خوف سے بچتا ہے برے کام کرنے سے. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا جو اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہاں جہنم سے کہ ہاں جنت کا شوقین سو نہیں سکتا نہ اور نہ ہی جہنم سے ڈرنے والا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں یعنی جو بھی ادا کرنے کو اٹھ رہے, تو صبح اب آج کل سردی ہے, اٹھنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے گرم لحاف چھوڑ کے, لیکن کیوں اٹھ سکتے جنت کے شوق میں. ایک تو کوئی اٹھتا کہ اللہ خوش ہو جائے گا جہنم میں جنت میں جاؤں گا, دوسرا اٹھتا ہے کہ ہائے کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں, چلو اٹھو نماز پڑھو. دو رویے ہیں, مقصد ایک ہی ہے. ہاں, وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ,
اور اب فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک بستی والوں کا قصہ بتائیے. وہ کس سے کیوں اللہ بتاتا ہے؟ عبرت کے لیے، سبق حاصل کرے. ہاں، وَضْرِبْ بیان کرے. ضربہ کس کو کہتے ہیں؟ ضرب لگانا مارنے کو. ہاں، اب کہتے ہیں مثال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال، ضرب المثال ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک مثال کو دوسرے کے اوپر چسپاں کرنا، مارنا، کہ وہ بھی ایسا ہی، بالکل ویسے کا ویسا ہی. اب اللہ تعالیٰ سے دیکھیے آپ پڑھتے ہیں کہ ان کو مثال بیان کرو. اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کی. اب یہ قریہ کون سی ہے؟ یہ بستی، بعض لوگوں نے اس کو شام کا وہ شہر انطاکیہ لیا ہے، بہت سی تفاسیر میں آپ کو ملے گا. لیکن اللہ کا مقصد کسی بھی جگہ یا قوم کا خاص طور پہ بتانا وہ ضروری نہیں اللہ سمجھتے. اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بیان کر کے مثال ہے نا. مثال کے لیے اب ہم کوئی بھی ضرب المثال ہمارے ہاں بنی تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے فلاں وقت کہا تھا کہ 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. آپ کو یہ سن کے سمجھ آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہاں، تو کوئی بھی ضرب المثال ہو تو مثالیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اس سے سبق حاصل کرے. تو اس لیے ہم بھی اس کی ٹو میں نہیں لگتے. اب وہ کوئی بستی تھی، ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے. کن کے سامنے؟ اہل مکہ کے سامنے. ان کے پاس بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے نا، اللہ کے پیغامبر بن کے. وہ رسول کو کہتے ہی جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو. اس جاء المرسلون، کہ ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کرے جب ان کے پاس رسول آئے. مرسل کون ہوتا ہے؟ بھیجا گیا، جس کو بھیجا گیا ہو. اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجے، الیہم اثنین، ان کی طرف 2 رسول. ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول ایٹ اے ٹائم. اب بھیجے ہوئے رسول اللہ کی طرف، جو بھی رسول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ جو رسول ہوتے ہیں وہ آگے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں تو ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے. جس طرح کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ آپ جا کے خواتین سے بیعت لیں، وہ بیعت رضوان جو تھی. تو انہوں نے جا کے کیا کہا تھا کہ انا رسول اللہ، کہ ہاں انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، کہ اللہ کے رسول کا بھیجا گیا ہوں. اور مجھے جو اپوائنٹمنٹ ملی ہے کس کام کے لیے؟ کہ میں تم لوگوں سے بیعت لوں. اپنا تعارف کرایا جا کے، ایسے نہیں جا کے بیعت لینی شروع کر دی. اپنی حیثیت کو پہلے، اتھارٹی جو ہے اس کو پہلے بتایا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی رسول کے بھیجے ہوں یا وہ بذات خود ہی رسول ہوں، کیونکہ عام طور پر ایٹ اے ٹائم ایک بستی میں ایک ہی رسول ہوتا ہے. اللہ عالم اس سے کون سے مراد ہے؟ دونوں ہی ہو سکتے ہیں. چلیے 2 آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. فکذبوہما، تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا. فعززنا، تو ہم نے ان 2 کو تقویت دی، عزت دی، طاقت دی، بثالث، تیسرے سے، کہ 2 آلریڈی تھے، اب ان کو مزید ان میں اضافہ کیے کہ تیسرا بھیج کے، تاکہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ واضح ہو جائے. لگتا یہی ہے کہ یہ رسول کے ہی رسول تھے، کہ ایک سے اکیلے سے بات کرنے کی بجائے 3 ایٹ اے ٹائم مل کے. اب دیکھیے آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی اہم کام ہوتا ہے تو آپ کسی کو ساتھ لے لیتی ہیں. اور عورتوں کی گواہی بھی اس لیے 2 عورتوں کی 1 مرد کے برابر ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، یا کچھ اس طرح سے، یعنی تقویت دینے کے لیے اپنی بات، تاکہ ہماری بات کو سپورٹ کر سکے. کوئی بھی ایسی مسئلہ انسان اکیلا رہے، چل تو میرے ساتھ چل ذرا، فلاں کی یہ جھگڑا ہو گیا، فلاں کی یہ بات ہے. تو اللہ نے اب ایٹ اے ٹائم وہاں پر 3 اپنے نمائندے بھیج دیے اس بستی کے اندر. فقالوا انا الیکم مرسلون. اب یہاں جمع کا صیغہ آ گیا. آج انشاءاللہ تعالی میرا جو اب آئندہ کے لیے ارادہ ہے نا،
وہ یہ ہے، آپ تو کتابیں پڑھنے کی بات کی تھی، لیکن میں آپ کو ایک دو کلاسوں میں نا بیسک یہ گرامر جو ہے نا یہ میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑی سی سکھاؤں گی کہ سنگولر پلورل جیسے ہوتے ہیں. جیسے اب یہ دیکھیے نا یہاں پہ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے یہاں کون سا سیگا ہے؟ تسنیہ کا. ہاں تسنیہ کا. تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ ڈوئل. ہاں ہاں. تو اب اگر یہ فقالو ابھی میں نے پڑھا ہے نا، یہ فقالو کون سا سیگا ہے؟ ہاں دیکھیے اس کو تھوڑی سی بتاتا ہے، یہ ابھی سیکھا ہے. یہ جمع کا. اگر دو کی بات ہوتی تو فقالا ہوتا، ایک کی بات ہوتی تو لام کے اوپر زبر ہوتی فقالا، اس نے کہا. دو کی بات فقالا، لام الف لا، اور قالو جمع آ گئی. یہ چیزیں بیسیکلی اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو، اور جو اب پروناؤنز ہوتے ہیں ہاں تو یہ ہما یہ پروناؤن ہی ہے نا، ضمیر جس کو آپ کہتے ہیں. ان تینوں نے آ کے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. قالو ما انتم الا بشر مثلنا. اب قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے ان رسولوں کی بات نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ اس کے لیے انہوں نے دلیل کیا دی کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نہیں اتاری. یعنی یہ کیا بات ہوئی، کہاں رحمان اللہ اور کہاں سے بندوں کے پاس چیزیں چلی آ رہی ہوں. اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم محض جھوٹ بولتے ہو. اب اس کی دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے، تم اللہ کے نمائندے تو لگتے جیسے میں ہوں ویسا ہی تم ہو. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا آپ کسی کاریگر کو، کسی پلمبر کو، کسی الیکٹریشین کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو وہ آپ جیسے انسان ہوتے ہیں، ان کو کیوں بلاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھی تو آپ جیسا ہی ہے. ہاں ہو سکتا ہے آپ کا قد زیادہ لمبا، آپ زیادہ خوبصورت ہو ڈاکٹر سے دیکھنے میں. اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا یہ ڈاکٹر ہے. آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ڈاکٹر شاپنگ کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا یہ ڈاکٹر ہے؟ اس کے ماتھے کوئی یہ استاد ہے، یہ پروفیسر ہے لکھا ہوا ہے؟ نہیں. آپ اس کے پاس چل کے کیوں گئے؟ کہ وہ اپنے کام کا ماہر ہے. پلمبر کیا ہے؟ وہ اپنے کام کا ماہر ہے. رسول کیا ہے؟ وہ اپنے کام کے ماہر ہے. تو پھر ہمارے جیسے بحیثیت انسان تو ہیں، لیکن اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے تو ہمارے جیسے نہیں ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کہتے تھے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا. انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ایک جیسے تھے، لیکن آپ کا کردار اور اخلاق جو تھا وہ تو بچپن سے سب پر یہاں تھا کہ آپ کیا ہیں. تو اسی طرح یہ جو رسول ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں، ان میں سے ہی کھڑا کرتا ہے، یہ بھیجتا ہے کہ اور اچھے پاک باز جو انسان ہوتے ہیں ان کو چنتا ہے. دوسری بات انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا کہ رحمان نے کوئی چیز نہیں نازل کی، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، تم ہمارے جیسے انسان ہو، جو باتیں تم کرتے ہو یہ تمہاری، آج بھی کہتے ہیں تمہارے مولویوں کی باتیں ہیں جو تم کرتی ہو. آج کے کہاں پریکٹیکل یہ چیزیں، ہمیں بھی لوگ یہ جواب دیتے ہیں. ہاں تو شیطان کا یہ ہمیشہ سے حربہ رہا ہے کہ جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کو ہی مشکوک بنا دو. اب دیکھیے اکثر جس کو بھی ہم عالم دین کو بھی لیتے ہیں نا تو ساتھ ہی ساتھ اس کی ہم برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اس کی دین کے حوالے سے بھی یا اس کے اپنے جو پروفیشن اس کے لحاظ سے بھی اور اس کے ذاتی لحاظ سے بھی. اس میں 100 نقص آپ کو نظر آتا ہے، یہ تو یہ ہے، اسے تو یوں کیا، اسے تو وہ کیا، وہ تو ایسا ہے. اور آج کل آپ کے ہاتھوں میں آپ کے موبائل ہیں اور ہر عالم دین اور ہر ایکٹر اور ہر چیز کے بارے میں اس کے جو نیگیٹو سارے پہلو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لا کے اگلے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی بات سنی نہ جائے، اس کی بات سنی ہی نہ جائے. یہی بات انہوں نے کی کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی. یعنی پہلے تو جو دیکھیں پیغام لانے والا اسی کو مشکوک بنا دیا
کہ تاکہ اس کی بات کا یقین ہی نہ کیا جائے. پھر کوئی آ کے بات کرے گا تو جیسے آج کل تو ہمارا پہ یہی ہوتا ہے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے. اب میرے جیسے کچھ لوگ پوچھتے میں کہتی میں کہیں سے بھی نہیں پڑھا. وہ کہتے اچھا تیری بات کیا سننی. تو آج کل اویئرنیس ہو گئی ہے نا. پہلے بات ہوتی تھی اللہ کی بات تھی. پہلے لوگ کہتے تھے درس پہ نہیں جانا بھابیاں کا درس ہے, یہ بھابی کراتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث جو تھے انہوں نے یہ دین کو سمجھ کے آگے پہنچانا شروع کیا تھا عوام الناس تک. سنی تو سن کے بس جھومنے والے ہی ہیں سارے, نعتیں پڑھ لی اور جھوم لیا, عمل ہو نہ عمل کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ دیکھتے آپ دیکھیے سب سے پہلے دورہ قرآن کو دیکھیے, اچھی بھی چیزیں چل پڑتی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے شروع کیا اپنے مسجد میں, اس کے بعد کچھ اور علماء نے کیا, اس کے بعد دیکھیے ہم سب کر رہے ہیں, اب خواتین زیادہ کر رہی ہیں. ایک اچھی چیز کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بھی دوسروں کے لیے ایک نشان راہ بن جاتی ہے. تو جو بھی کوئی پہلے وہ کر لے جس طرح سے, تو اس طرح سے اچھی چیزیں. اور نکاح کا بھی دیکھیے, مسجدوں میں نکاح الحمدللہ ہماری فیملی سب یہ مسجد میں ہی ہوتے ہیں, بلکہ رخصتی بھی وہیں سے ہی ہو جاتی ہے. تو مسجدوں میں نکاح وہ خال مسجدیں تھیں جہاں پر کہ نکاح جو قرآن اکیڈمی سب پہلے ہمارے نکاح تو ہوتے قرآن اکیڈمی میں تھے, ڈاکٹر صاحب کی اکیڈمی میں. اس کے بعد پھر کوئی مسجدیں جیسے جو اہل حدیث کی مساجد ہیں یا پھر دیوبندیوں کی جیسے ہیں وہاں ہوئے. اب وہی بات ہے کہ ایک ٹرینڈ جب چل پڑا ہے تو اب ان کو بالکل ایک دفعہ بریلیوں کی مسجد میں گلبرگ کی وہ جو مین مارکیٹ کی مسجد ہے وہاں پر نکاح کوئی ہو گیا. ان کو نہ مسجد والوں کو کچھ پتا نہ کبھی کس طرح سے کیا کرنا اور کس طرح سے کرنا ہے, عورتوں کو کہاں ہم نے بٹھانا ہے یا ان کا کیا کرنا ہے, کچھ پتہ نہیں. کوئی وہاں تعلیم کوئی تربیت کا وہ نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ چلو بات جب چلی تو چل تو پڑی, ہاں جی, ایک ٹرینڈ تو سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے یہی پوچھا جاتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں مانتے, ہمارے جیسے انسان ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی, تو یعنی تکبر کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے تم تو بس جھوٹ بول رہے ہو. اب وہ تینوں نے کیا کہا, قالو پھر جمع کا صیغہ, ربنا یعلم ہمارا رب جانتا ہے کہ انا الیکم لمرسلون کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کے یعنی ہم بھیجے گئے ہیں, یہ اللہ کے ہم نمائندے ہیں, تمہاری فائدے کے لیے ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے. دیکھیے دنیا کے فائدے کی کوئی چیز ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ کبھی کسی مسلمان نے بنائی ہے کہ ہندو نے بنائی ہے. کوئی مٹھائی بھی انڈیا سے کوئی لے کے آ جائے نا بڑے شوق سے ہم کھاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ کس نے بنائی ہوئی ہے. وہاں کے پاپڑ, اور جو سب سے بڑی بری چیز مجھے بہت بعد میں ہوا تھا, یہ آم پاپڑ جو آم پاپڑ ہی کے آم پاپڑ, وہ آم کا جو جوس کو وہ سکھا کے انہوں نے وہ بنائے ہوتے ہیں. کھانے میں تو بڑا مزے کا وہ ہوتا تھا کھاٹا میٹھا, لیکن ذرا تصور کریں ایک تو ویسے ہی ہندوؤں کے بنایا ہوا ہوگا, پھر انہوں نے سکھایا ہوگا. آپ سکھتی چیزیں جب جاتے ہیں نا ہمزہ, تو یہ خوبانیاں بھی جب شتوت جو سکھاتے ہیں نا آپ کا وہ بھی دل نہ چاہے کھا دیکھو, اور وہ شتوت چھوٹے چھوٹے شتوت. ہاں تو یہ آم پاپڑ اس وقت نہیں ہم سوچتے, بڑے چسکے لے لے کے کھا رہے, چورن وہاں کے اور چیزیں جو بھی وہ پان مسالے. ہاں تو اس وقت نہیں ہم دیکھتے, اس میں مزہ آتا ہے, یہ فائدے کی چیز ہے. اس کی حالت بھی کافی سب کے منہ میں پانی آ گیا. جو فیکٹریز میں بن رہا ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں ٹی وی والے کہ وہ کتنا اچھا سا, جو یہاں بن رہا ہے وہ بھی جو حال ہے وہ تو دکھانا شروع ہو گئے نا. لیکن میں آپ کو بات کری کہ بات فائدے کی یہ کوئی چیز ہو, کوئی مشینری چلی کھانے پینے کی چیز چھوڑیے, کوئی بھی چیز ہو, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ, بلکہ ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بھی یہ کہاں کا بنی لیبل ہی دیکھ کے. تو ہاں کیسا بھی ہو, کچھ بھی کپڑا ہو, کوئی بھی جاپانی کپڑا ہے, یہ کہاں کا ہے. تو جو اللہ کے نمائندے ان کے بارے میں ہم ضرور کھوج لگائیں گے کہ اس نے کہاں سے پڑھا ہے, کہاں سے سیکھا ہے, اس کا مسلک کیا ہے, یہ کیا بتا رہا ہے, وہ اس کے پیچھے کوئی چیز. تو اب
وہ बेचारे कह रहे हैं कि हम अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे, जब अल्लाह के भेजे हुए तो सही बात ही बता रहे होंगे ना, तुम्हारी फ़ायदे की बात ही बता रहे होंगे ना, अल्लाह किसी के नुकसान पहुंचाने वाली बात तो नहीं कर सकता। और साथ उन्होंने क्या कहा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारे ज़िम्मे क्या है, सिर्फ साफ साफ बात को पहुंचा देना, हमारी जिम्मेदारी इतनी है, सो वो हम कर रहे हैं। अब कौम ने क्या कहा, कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, कौम क्या कहने लगी कि हमने तो तुम्हें मनहूस ही पाया है, कि जब से तुम आए हो, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहते थे ना, कि जब से आप आए हैं हमारे ख़ानदानों में फूट पड़ गई है, ऐसी नौसत लेके आप नाउज़ुबिल्लाह आप आए हैं। तो देखिए बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसले देने के लिए कि देखो पहले 3-3 रसूल भी इकट्ठे आते रहे हैं, उनके साथ भी यही कुछ हुआ जो आपके साथ हो रहा है। उनको भी कहा जाता है कि आप हमारे लिए फाले बद हैं, आप हमारे लिए यानी नहुसत का बायस बन गए हैं। आज देखिए घरों में भी, हमारे अपने घरों में भी देख लें तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनकी डिवीज़न हुई है। शौहर हर वक्त कहता है मैं टीवी देखूं, और बच्चे बीवियां अगर कहती हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं कुरान पढूं। जहाँ शौहर भाग भाग के मस्जिदों में जाने वाले हैं, वहाँ बीवियां जो हैं वो दुनियादार और हर तरह के, क्या हर वक्त मेरे पल्ले मौलवी पड़ गया। हाँ, तो ये तो घरों में भी ये कुछ होने लगा। जब एक जैसे से सब सही होते हैं, जब इस तरह से होता तो फिर ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने भी कहा कि आप तो हमारे लिए पता नहीं क्या परवाना बन के आए हो, कि हमारे लिए तो घरों में फूट पड़ गई है। आज भी देखिए हमें भी कहा जाता है तो फंडामेंटली सब तो फेनेटिक्स हो गए हैं, अब तो दिमाग ही चल गया है, हमें अच्छी भली होती थी, तुम्हें हो क्या गया। हाँ, तो आपको भी कहते हैं, क्यों शाइना आपको कहते हैं कि तुम्हें हो क्या गया। लेकिन तो इसलिए जब भी कुछ हो ना तो बहुत ज़्यादा ना लोगों को वो बताया करें, क्योंकि इंसान एक्साइटेड होता है ना, तो उसमें ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, तो वो कहते हैं माती मारी गई है दीदी। हाँ जी, मैं आगे बताती हूँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो सीख के जाती हूँ मैं अपने स्कूल में बताती हूँ, माशाल्लाह, अपने बच्चों को बहू को बताती हूँ, माशाल्लाह। मेरी ड्यूटी है ना। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सुनने वाले सुने, वो भी सुने या ना सुने, शौक से सुने या ना सुने, आपने तो हमारा काम क्या, वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमने, वो रसूलों ने कहा कि तुम मानो या ना मानो, हमारा क्या काम है कि हमने अल्लाह का पैगाम तुम्हारे पास पहुंचाना है, सो वो हम पहुंचा रहे हैं। हमारा काम तो एक, देखिए अब लेटर बॉक्स में ख़त डालना है, आप डाला है, आपने किसी को पढ़ के तो नहीं सुनाना कि भाई ख़त में क्या लिखे, बड़ी काम की बातें हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ा अहम चीज़ें आप जब ख़त लिखा करते थे, लिखते थे और अगले को मिलता नहीं था ख़त, तो बड़े आप परेशान थे। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसमें लिखी हुई थी, जब टेलीफोन नहीं होते थे। तो हाँ, तो काम क्या है कि आप ख़त डाला है, आप अगले तक पहुंच गया। अब आपका काम ये नहीं कि आप वो ख़त लेके खुद जाएं और पहुंचा के उसको समझा के आएँ। तो ये अल्लाह का ख़त है, अल्लाह ने रसूलों के ज़रिए हमारे हाथों में पहुंचा दिया। तो रसूलों का काम या जो तबलीग करने वाले हैं उनका काम ये नहीं कि लोगों को कन्विंस करके ही छोड़ेंगे। जहाँ अपनी समझ, अकल, दलील के हद तक वो कर सकते हैं, बात पहुंचा दी, कन्वे कर दी, अब आगे आपका काम है आप अमल करते हैं कि नहीं। तो उन्होंने रसूलों से क्या कहा, 3 रसूलों को, कि हम जब से तुम आए हो हमारे तो यहाँ फूट पड़ गई, हम तो तुम्हें समझते अपने लिए फाले बद समझ रहे हैं। लइल्लम तंतहु लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थर मार मार के ख़त्म कर देंगे, और तुम्हें हमसे दर्दनाक अजाब ज़रूर पहुँचेगा। कालू, तो फिर उन्होंने कहा, ताइरुकुम माकुम, रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नुसरत तो तुम्हारे साथ है। सूरह बनी इसराइल में आपके क्या पढ़ते हैं, तायरुकुम फी उनुक़िही, हर बंदे की जो उसकी शगुन होता है। तायर किसको कहते हैं, तायर असल में तायर परिंदे से, अरबों के यहाँ था कि वो कोई काम करना होता था, कोई सफ़र पे जाना होता था, परिंदा हाथ में पकड़ते, अगर वो दाईं तरफ उसको छोड़ देते, दाईं तरफ उड़ के जाता, उससे फाल लेते कि ये काम सही है, सफ़र कर लेना चाहिए। बाईं तरफ उड़ता तो कहना कि ये काम नहीं करना चाहिए।
میں اپنی پھپھو کا ذکر کیا کرتی ہوں تو وہ بھی کرتی ہوتی، ان کو تو علم بھی تھا سارا کچھ، وہ تسبیح ہاتھ میں انہوں نے پکڑی ہوتی تھی، کسی کے کر لوا یا کا کام کرو، انہوں نے شروع کہیں سے پکڑ کے نا 2 دانے یوں کر کے شروع کر دینے، اخیر میں اگر ایک بچ گیا نہیں کرو، اگر پورے 2 ہو گئے کر لو۔ طاق اور جفت کا جو تھا نا اس لحاظ سے پتہ نہیں وہ ایک کا کو کر لو تو وہ نہ کر لو، وہ یہاں تو بتا دے کڑی ہونی ہے کہ منڈا ہونا۔ تو وہ چابی گھمانے والے، لوٹے گھمانے والے تو آپ نے سنے ہوں گے نا، وہ جو لوٹے گھمانے والے بھی ایسے لوٹا گھماتے ہیں، اگر ادھر کو خیر جا کے اس کی ٹوٹی ادھر چلی گئی، یہ کام کر لو، لوٹے کی ٹوٹی ادھر چلی گئی، یہ کام نہ کرو۔ تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے شگون لینا، کیا کرو تو کیا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے ہر بندہ اپنا شگون خود دنیا میں لے کے آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کہ جو اس کی قسمت ہے وہ تو اس کے لحاظ سے اس کے جو کچھ بھی ہونا ہے، کسی کی قسمت تمہارے اوپر اثر انداز، جی فلانی بہو آ گئی تو ہمارے گھر سے بے سے روزی اٹھ گئی ہے، فلاں بہو آ گئی بڑی کرما والی آئی ہے، اب اس کے جب سے یہ آئی ہے تو ہمارے گھر میں رحمتیں ہو گئی ہیں، برکت، اس طرح سے ہم لیتے ہیں۔ جو فلانی دفعہ کرو اس کو تو جائے تو ساس سسر مار گیا تھا، یعنی اس طرح سے مسلمان ہوتے ہوئے پھر ہم نحوست کا، یعنی خاص وہ جو بیوائیں یا وہ ہوتی ہیں ان کو تو بیچاریوں کو تو بالکل ہی ہندوؤں کے ہاتھ تھا یہ، ان کا سایہ بھی نہ پڑے، اور بعض وہ بڑا دل دکھتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کوئی دلہا دلہن کو مٹھائی شٹائی کھلانے کا موقع ہو، قریبی عزیزہ بھی ہوگی، کوئی پھوپھی خالہ بھی ہوگی نا مٹھائی کھلانے کے لیے، اس کو روک لو، اس کو نہ کھانے دو، جو بیوہ ہوگی پھوپھی خالہ کوئی، اس کو مٹھائی نہیں کھلانے دیتے، تو یا پھر اگر اس نے کھلائی دی ہے تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، یعنی یہ ہے۔ تو جو دیکھیے کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، قسمت ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، کیا ہونا ہے کس طرح سے ہونا ہے۔ آج کے دن ہی 18 دسمبر کو میرے بیٹے کی ولیمہ تھا شادی کا، آپ اس وقت تو آپ لوگ نہیں آتے تھے، کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں، تو میری اتنی پیار کرنے والی میری نان تھی، اتنے شوق چاؤ سے مسجد سے لے کے اتنی خوش اس کے بھی تک وہ اس کی تھی تصویریں وغیرہ بھی ہیں، تو اس کا وہ گئی ولیمہ رات کو تھا، تو اپنی کسی عزیزہ کے شوہر کا انتقال ہوا، ادھر گئی قصور، واپسی پہ ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گئے، اور آگے ولیمے کے دوران ہی ہم عجیب کشمکش میں وہ وقت گزرا، اتنی ٹینشن میں گزرا کہ بتا نہیں سکتے، کہ زندگی میں ایک ہی موقع میرے لیے وہ خوشی کا آیا تھا اب، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں صدقے کر کے مسجد میں نکاح، ہر چیز اللہ کی رضا اور سنت کے مطابق کی، اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا۔ چلیے میری اس کے لیے یاسمین کے لیے دعائیں مغفرت کر دے سب، اللہ تعالیٰ اس کو یاسمین کو بخشش کر دے، اللہ پاک اس کے جنت میں جگہ، بہت پیار کرتی تھی بھتیجے سے بھی، نظر لگ گئی کیا ہوا نہ، ہم نے وہ اس طرح پوری وہ لوگوں کو، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس کو، وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی، کوئی میرے اس کے عبداللہ کے دادکوں میں سے کوئی نہیں آیا، کوئی ہاسپٹل کے چکر لگ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یعنی زندگی میں میرے لیے وہ ایک ہی بڑا فنکشن تھا، اور اس طرح سے تو یہ میں کیا کہوں کہ فلاں کی وجہ نوسط کی وجہ سے ہو گیا، ہم نے کسی کو مورد الزام نہیں لگایا کہ بھی یہ فلاں اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ فلاں کی نظر لگ گئی، ہو سکتا ہے لگ بھی گئی ہو، اور لیکن اس سے کسی کو جو ہونا ہوتا ہے، اب دیکھیں وہ بات ہو رہی بیواؤں کی کہ آپ ان کو مٹھائی نہیں کھلانے دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ ہر بندے کی قسمت اس کے ساتھ رکھا، تمہاری گردن میں لٹکی ہوئی ہے، اپنا اعمال نامہ خود انسان خود تیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے جو اس کی قسمت بنا کے بھیجی ہے، اس لیے کبھی کسی کو کوئی شگون نہ لے۔ یہ سپرسٹیشن کو اسی لیے کنڈیم کیا گیا اسلام میں کہ کوئی شگون نہ لیے جائیں کہ آج فلاں دن سفر کریں گے تو یہ ہو جائے گا، بلی کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو یہ ہو جائے گا، اس طرح کی جو شگون ہے یہ نہیں لے، شام کے وقت جھاڑو نہ دو یہ ہو جائے گا، ہاں نہیں اب گھر گدا پڑا ہو کہ مہمان آ رہے ہو تو دینا پڑ بھی جاتا ہے، ہاں لو یہاں تک کہتے تھے شام کو شیشہ نہ دیکھو، کنگھی نہ چلیے مطلب شام کو سارے کام ختم کر دو، سو جاؤ بس اب، ہاں بات یہی ہوتی تھی نا۔ اچھا جی آگے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جب سے آئے ہو، میں تو یہاں لگتا ہے کہ ہمارے لیے فعال بد ثابت ہوئے ہو،
اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، کن کو کہہ رہے ہیں؟ رسولوں کو، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں سخت سزا دیں گے ہم۔ تو رسولوں نے کہا کہ ہر بندے کی جو نحوست ہے تو اس کے ساتھ ہے، کوئی دوسرے کے اوپر سر انداز نہیں ہوتا۔ این ذکر تم، ہمیں تم یہ باتیں اس لیے بنا رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اس لیے ہمیں اوپر سے پڑھ رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بل انتم قوم مسرفون، کہ تم ہو ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ، کہ تم ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ اس میں ہمارے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے درجے سے، پرلے سرے سے شہر کے دور کے علاقے سے، سپرد ہوتے کسی شہر کے، اس طرح سے وہاں سے کوئی شخص بھاگتا ہوا آیا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے کہا، اب یہ شخص جو ہے یہ کون ہے، اس کا کیا ہے؟ بعض تفاسیر میں بتایا اس کا نام حبیب نجار تھا، یہ رزق حلال کھانے والا تھا، اور وہ لوگوں کا بڑا رزق حلال کھاتا تھا، اس لیے وہ بڑا خیر خواہ تھا۔ کچھ بھی ہو، کوئی بھی شخص، جیسا میں نے کہا کوئی بھی بستی، کوئی بھی شخص ہو، یہ ہمیں اس سے غرض نہیں۔ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ تین رسولوں اور بستی والے کے لوگوں کا آپس میں یہ چپکرش چل رہی تھی، ان کے درمیان ایک شخص کوئی دوڑتا ہوا شہر کے پرلے علاقے سے، یعنی کہیں وہ شہر سے باہر وہ رہتا ہوگا، دوڑتا ہوا آیا۔ اس کو غالباً یہی پتہ چلا کیوں دوڑتا ہوا کہ اس طرح بستی کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ان کے پاس کوئی رسول آئے ہیں یا یہ بات وہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کے جواب یہ ہیں۔ اب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی اگلی باتیں جو آپ سنیں گے کہ یہ شخص جو تھا صاحب بصیرت تھا، کوئی دل کی آنکھیں جس کی کھلی تھیں۔ اس کا تک جب باتیں پہنچی کہ رسول یہ کہتے ہیں تو لوگ یہ جواب دے دیں، اس نے کہا کہ جو رسول کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جو عقل والے ہوتے ہیں، جو بصیرت والے ہوتے ہیں، ان کو بات اچھی جو بات ہوتی ہے جہاں بھی وہ ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو ہوا کہ یہ قوم پہلے کیوں جھٹلا رہے ہیں، چلو جاؤ ان کی طرف جا کے، تو وہ وہاں سے اس نے دوڑ لگا دی، یعنی کہ جلدی سے میں جاؤں، ایسا نہ ہو کہ رسولوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا قوم والوں کو کچھ، ان کی جا کے میں کوئی جو ہے قضیہ جو ہے اس کو میں حل کرواؤں، جو مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھیے وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا کہ نیکی کے کام کے لیے جلدی کرنی چاہیے، سوچتے نہ رہ جائیں ہم یہ اچھا کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی۔ آپ سوچنے میں ٹائم لگاتے، آپ سے کسی نیک مقصد کے لیے کہا کہ بھی فلاں کے لیے رقم بھی چاہیے یا کچھ اس طرح سے، تو آپ اچھا کل دیکھوں گی، اگلی دفعہ دیکھوں گی، سوچوں گی، نہیں، اگر ہے تو دے دینی چاہیے۔ ہاں بلکہ لگتے آج مجھے یاد یہ بھی آ گیا، میرا وہ بھانجا جو جماعت الدعوہ والا ہے، وہ آپ کو شاید آپ کے بھی علم میں ہو کہ جماعت اسلامی میں کی بہت بڑی ریلی ہو رہی ہے، کیا ریلی ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اسلام آباد میں، یہ جہاد کشمیر کے سے متعلق۔ تو اب جماعت الدعوہ پہ تو پابندی ہے، تو یہ لوگ پھر جماعت جتنی بھی اچھے کام کرنے والی جماعتیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے جماعت الدعوہ بھی بہت کام کرتی تھی سوشل ریفارمز کے، جب بھی کوئی زلزلے، سیلاب، ڈسپینسریاں، سکول، ایمبولینسز، کتنا ان کا کام تھا، نیٹ ورک، اور دہشت گردی کی آڑ میں وہ بند کروا دیا گیا ہے۔ حافظ سعید کو نظر بند کیا ہوا تھا، اب ان کو قید کرنے کے بھی وہ بن رہے ہیں کہ قاعدہ سزا دی جائے۔ بہرحال تو وہ جماعت اسلامی والے جو ہیں اب وہ تو کھلے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں، اور بھی بہت کشمیر کے لیے جماعت اسلامی اور جماعت الدعوہ نے کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اپنے مجاہدین یہ بھیجتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں مولانا کوثر نیازی کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا، ڈاکٹر قاضی حسین احمد کا بیٹا بھی شہید ہوا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے صرف لوگوں کو آگے لگایا ہوتا ہے، وہ اپنے بچے بھی بھیجتے ہیں اور وہ جاتے۔ تو اس طرح سے وہ ان کے لیے اب اس وقت جو حالات ہیں نا، تو وہاں کے لیے یہ فنڈز جمع کر رہے ہیں ان کی امداد کے لیے جو لوگ، تو اس کے لیے مجھے اس نے کہا تھا کہ بھی آپ میں سے جو کوئی بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز، میں آپ کو بتا رہی ہوں وہی بات کہ بات سے بات نہیں کرتے، اچھا وہ مجھے یاد آ گیا، بلکہ میں بھول گئی ہوئی تھی، تو آپ مجھے اگر آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور آگے ان پہ کرتے ہیں
تو اور نیکی کے کام میں اگر آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے کیجئے. کسی تو مد میں کریں, آپ فی سبیل اللہ کریں, صدقہ خیرات کریں, زکوٰۃ میں سے دیں, ہر طرح کا وہ پہنچ جائے گا ان کو. ٹھیک ہے آپ کو دینا ہے. ماں جی مجھے دے دی, میں آگے پہنچا دوں گی. اب ٹائم کیا لمٹ ہے؟ جی ٹائم کی لمٹ مجھے نہیں یاد, اب مجھے بتا سارا واقعی میرے ذہن سے نکل گیا. بلکہ یہ اس کے دیکھ رہے ہیں آپ بینر شینرز بھی لگے ہوئے جماعت اسلامی کے, تو ان کا وہی ہیڈ کر رہے ہیں نا اس کو, جو بھی وہ ہو رہا ہے کہ کس تاریخ کو ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر گزر بھی جاتی ہے تو کوئی نہیں, ان کو پاس پہنچانے کے ذرائع ہوتے ہیں, وہ کر لیں گے. بہرحال آپ میں سے جو بھی نیکسٹ ویڈنسڈے تک تو ضروری کر لینا. ہاں ٹھیک ہے, کوشش کریں, بلکہ لکھ لیں آپ تاکہ آپ کو یاد رہے. باقی اللہ. اچھا تو بات یہی ہو رہی تھی کہ نیکی کے کام کے لیے انسان سوچے نہ, رکے نہ, پھر وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے. اور ہاں تو یہ شخص جو تھا یہ اب اس کام کے لیے یعنی جلدی کرتا ہوا یہ پہنچا وہاں پہ. یعنی قریب والے جو تھے رسولوں کے جو پاس تھے انہوں نے تو کوئی نصیحت نہ لی, لیکن دور کا شخص, اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو اچھی بات جو ہے تو آپ کہیں جی جو وہ ہے وہ کریں نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے, فرض کریں اس کو کینسر ہو گیا, تو ہم کہتے ہیں جو اس کے اتنے قریبی رشتے دار ہیں, اتنے پیسے والے ہیں, وہ کیوں نہیں کرتے, ہم کیوں کریں. اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ کر لیں. اب یہ نہیں کہ آپ دور ہیں یا آپ دور کے رشتے دار ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے, یہ ان کا ہی حق ہے. دیکھیے نا جب ہم پڑھتے ہیں تو ان چیزوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا چاہیے, قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم سب کا ٹارگٹ ایک ہے, اور وہ ٹارگٹ ہے جنت کا حصول, کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. اب جنت میں جانے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے کسی کو صدقہ دے کے اس کو بھی حقیر نہ جانو, اور کسی کو بکری کا ایک کھر دے دو ہمسائے کو ضرورت مند ہے تو وہ بھی حقیر نہ جانو. تو جنت میں جانے والے چھوٹے چھوٹے کام جو ان کو اگنور نہیں کریں, ان کو بھی کریں. تو وہ شخص جو تھا وہ آیا, اس نے کہا کہ اے میری قوم, یا قوم اتبعوا المرسلین, کہ تم رسولوں کی پیروی کر لو. تمہارا بھلا کس میں ہے, ان رسولوں کی پیروی کرنے میں. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون, ان لوگوں کی پیروی جو کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, ان کے اپنے جو کاز ہے اس میں سنسیئر ہونے کی مانگتے, ان کے اپنے جو کاز ہے اس میں سنسیئر ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ تم سے کوئی فیس مانگ رہے ہیں, تم سے کوئی خدمت طلب کر رہے ہیں, نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے ان کے اندر دیکھو, وہ ہم مہتدون, کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. کوئی غلط بات تو تمہیں نہیں بتا رہے, ان کو خود اللہ نے براہ راست ہدایت دی ہوئی ہے, اور اس ہدایت کو وہ تم تک پہنچا رہے ہیں. تو پھر اس کو قبول کرنے میں تمہیں کیا رکاوٹ ہے. دیکھیے کتنی بات کریں نا دلیل کے ساتھ, تو سمجھنے والا جو ہوتا ہے وہ تو سمجھ آتا ہے. تو جو نہیں سمجھنے, ضد اور دشمنی میں جو اڑے ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے, کہ عمل نہیں کرنا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھے کیا ہے, اب دیکھیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آگے آ رہی ہے. اب وہ بندہ یہ نہیں کہتا, کیا ہو گیا, ہاں یہ میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے, ورنہ شاید میں یہیں پہ روک دیتی. میں نے کہا اب لے لی ہوئے تو آگے چلتے, کیونکہ وہ دوسری چیز میں ایسا کروانا چاہ رہی تھی نا. تو چلیے دیکھ لیں گے, ٹائم جس طرح ہوگا اس طرح ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. تو لیکن سپارے ہاتھ میں آنے کے بعد دل نہیں چاہا کہ ابھی آپ نہ کنٹینیو کریں. تو اب یہ تیسرا بندہ جو دیکھیں نا, آپ سورہ یاسین آپ کتنا پڑھتی ہیں, کبھی اس اینگل سے آپ نے اس کو نہیں پڑھا کہ اس میں ہے کیا. اب وہ بندہ کیا کہتا ہے, اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جا کے اپنے گھر پڑھی تھی جتنا میں نے آپ کو پڑھایا تھا. ہاں اس ہفتے میں آپ نے سورۃ یاسین پڑھی ہے.
سب نے پڑھی اس ہفتے میں سورۃ یاسین کسی نہ کسی شکل. تو پھر جب آپ نے پڑھی تو جتنا پڑھایا گیا تھا آپ کو ذرا مختلف لگا پڑھتے ہوئے؟ ترجمے سے پڑھتی ہیں کیونکہ آپ کو ترجمہ آتا ہے. اگر ترجمہ نہیں آتا تو ترجمے والی سورۃ یاسین پڑھے اور پھر اس ترجمے کے حوالے سے جو کچھ میں آپ کو بتایا تھا یا بتا رہی ہوں وہ ذہن میں لائیں تو پھر ہی بات پکی ہوگی نا. اچھا اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اب نیکسٹ ٹائم پھر آپ نے چلے روز ہی آپ پڑھتی لیکن وہ تو آپ پڑھتی ہیں نا, اب آپ نے سمجھ کر پڑھنا ہے. ہاں سمجھ کر بالکل. اچھا آگے وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اب یہ 23واں سپارہ جو شروع ہو رہا ہے. ہاں جی خاموشی اختیار کر لے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب وہ جو بندہ آیا ہے دوڑتا ہوا, اب لگتا ہے کہ اس کی بات نہیں مانی گئی. اس نے آ کے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ان کی بات مانو, یہ سیدھے راستے پر ہیں, تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے, پھر تمہیں کیا تکلیف ہے تم ان کی بات نہیں سن رہے. پھر ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اچھا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور مجھے کیا ہے کہ میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا, اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. پھر وہ اپنے اندر جھانکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کر رہے تو نہ, یہ نہیں کہ میجورٹی کے ساتھ رل گیا وہ بھی, لیکن ساری قوم ہی نہیں کر رہی, میں اکیلا ایک طرف ہوں. نہیں, اگر میجورٹی غلط ہے تو ہم نے غلط نہیں کرنا, جس طرح کہ آج کل بھی ہے اور ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. بھی سارے ہی لوگ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. ہم بھی یہی کہتے تھے, ہمارے بچے بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جب سارے کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. میجورٹی کا جو کرتے دیکھتے ہیں آج کل, وہ گھٹنیاں سی جو آپ ٹائٹس پہنتے ہیں اور جو ڈریس پہنتے ہیں سارے پہن رہے ہیں, ملتے ہی وہی ہیں, تو اب کیا کریں. ضروری نہیں کہ وہ سارے جنت میں جائیں گے, تم نے بھی جانا ہے, ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اکیلے کو بچا لے. اب اس لحاظ سے اس بندے نے کیا سوچا, اس نے کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے جا رہے, یہ تو پکڑ کے ہوگی میری گچی میں روڑ دیں گے, اور ہوا بھی ایسے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہ نہیں مانتے تو نہ مانے, مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں. اب دیکھیے اس نے قوم کو بات سمجھا دی مگر ان کو مخاطب نہیں کیا کہ چڑی نہ جائیں, بلکہ اپنی ذات سے یہی بات منسوب کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اب مجھے کیا ہے, میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور آخر کار جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. دیکھیے اپنے آپ کو بھی, دیکھیے آپ کو کنونس کرنے کے لیے, قائل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ نہیں. آپ کوئی کام کب کرتے ہیں؟ جب آپ وہ چیز آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے, اس بات سے آپ کنونس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے آپ کو کہا کہ جب میں کنونس ہو چکا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے اور یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور جو یہ باتیں بتا رہے میں درست ہے, تو پھر یعنی مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایمان نہ لاؤں. تو میں ایمان لا کر کوئی غلطی نہیں کر رہا کہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور پھر آخر کار پیش بھی اسی کے پاس جا کے ہونا ہے. کتنی بڑی اس کی جرت ہے, کتنی بڑی اس کی قوت ایمانی ہے. اور قوت ایمانی جو ہے, قوت ایمان کہاں سے آ گیا؟ ان کی باتیں سن کر رسولوں کی. واحد شخص ایمان, میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ کئی رسول ایسے آئے جن کے ساتھ ایک بندہ ایمان لایا, کئی آئے جن کے ساتھ 2 لائے, کسی کے ساتھ 10 آئے, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 ایمان لائے. تو یہ واحد شخص ہے. اور پھر دیکھیں ایمان کا اس نے قیمت کیا ادا کی. وہی بات ہے کہ مجھے تو اتنی فاصل, علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ چومی گوئم مسلمانم بلرزم کہ می دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں. ہم دیکھیں یہ فارسی میں, اردو ہمارے ایسے ہی نا کہ چو می میں گویم, میں کہتا ہوں, دیکھیں جیسے عربی پڑھتے گویا ہونا, کہتا ہوں مسلمانم کہ میں مسلمان ہوں. بلرزم ہم لرزنے لگتے ہیں, ہاں لرزم کہ لرزنے لگتا ہوں کہ جب میں
کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنا کتنا مشکل کام ہے، کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس پر عمل کرنا کتنا مشکل. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال. اور ہم لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں وظیفے کے طور پر. کو مر گیا 1.25 گٹھڑیاں پڑھنے بیٹھ گئے، وہی ابھی ذکر کر رہے تھے 70,000 مرتبہ اپنے لیے پڑھ کے رکھ چھوڑا. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اب ڈٹ جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے سوا میں کسی کی بات نہیں ماننی. اس کا حق تبھی ادا ہوگا. ہاں ہمیں تو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا آتا سب کو سنوں گی نا میں بھی، لگ بتا جائے گا کہ کتنوں کو صحیح پڑھنا آتا ہے. چلیے میں نہیں سنتی، میں خود پڑھ کے بتا دیتی ہوں، میرے ساتھ پڑھیے. چپ، میں پڑھا رہی ہوں. چلو سناؤ سناؤ سناؤ. شاباش، الحمدللہ، یہ صحیح ہے. اب آپ بھی سن لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم اکثر رسول اللہ آپ کے بچے اسکولوں سے سیکھ کے آتے ہیں. نرسری کا بچے کو بھی کلمہ تو سکھایا جاتا ہے نا، کسی بھی اسکول میں ہو، نہ ٹیچروں کو آتا ہے نہ بچوں کو سکھاتے. ساری زندگی رسول اللہ تو رسول اللہ ہی بنتا ہے. لا الہ، اب پھر سے کریے، لام کے اوپر پیش ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لام کے اوپر پیش کے ساتھ. یہ آپ صحیح اس کو کریے. پھر دیکھیے اس کلمے کے تقاضے کیا کیا. وہی تو بات ہے کہ پہلے پڑھنا ہی صحیح میں آئے، اس کے بعد جب ہم اس کو پڑھتے اس کا یعنی میں ترجمہ بھی پتہ ہو. پتہ ہے نا، ترجمہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہمیں پورا یقین ہو کہ اس کلمہ یہ جو میں نے پڑھا، ایک تو کلمہ وہ تھا نا جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا، استادیوں نے پڑھایا، پیدا ہوتے اذان دی گئی. ایک یہ پورے یقین کے ساتھ میں پڑھوں کہ واقعی اللہ کے سوا. کبھی آپ نے آنکھیں بند کر کے سوچا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ پھر جب آپ یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کی اخلاص ہونا چاہیے، سنسیئرٹی ہونی چاہیے کہ اب اس کلمہ پڑھ لیے، اب اس کے ساتھ چمٹ جانا ہے، اپنے منافقت اختیار نہیں کرنی، صدق دل کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک اور دیکھ لیجیے، صدق دل کے ساتھ پڑھنا ہے، سچے دل کے ساتھ. منافقت ہم سب، اللہ ہمیں سب کو معاف کرے، کسی نہ کسی لحاظ سے ہم سب منافقت کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور پوجا کرتے ہیں دوسروں کی، افسروں کی، اپنے جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ گھر کے ہوتے ہیں، ہماری ساسیں ہوتی ہیں، ہم تو ان کی بات مانتے ہیں، ہم تو حکمرانوں کی بات مانتے ہیں. وہ غلط بھی کہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، میری نوکری نہ چھوٹ جائے. کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اسی کی بات ماننے کے لائق ہے. اگر افسر کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں اور کوئی ہمیں نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں دے رہا تو ہم کہتے ہیں نوکری چلی جائے گی، چلو نماز نہیں پڑھتا ہوں یا اکٹھی کر کے پڑھ لوں گا. تو یہ کیا ہے؟ منافقت ہے نا، کہنا کچھ کرنا کچھ. تو صدق دل کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، پوری توجہ عاجزی کے ساتھ پڑھیں، عاجزی، اور یہ سوچ کے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میں اس پر عمل بھی کروں گا. سمجھ آئے؟ اب کلمے کی بات ہی ہو جائے تو کہاں پہنچے. تو اس نے کلمہ پڑھا تھا نا، اس شخص نے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے، میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. پیدا مجھے کیا ہے اور تم سب کو لوٹ کے آخر جانا اسی کے پاس. اب ان کو سب ساری یعنی جانا تو ہر ایک نے اللہ کے پاس ہے. اب ایک ہی جملے میں اس نے توحید کا بھی درس دے دیا اور آخرت کا بھی. اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. اب وہ کیا کہتا ہے کہ کیا میں اس خدا کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کام آئے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا ہی سکے، کہ میں پکڑا جاؤں تو وہ مجھے چھڑا سکے. تو میں ایسے خداؤں کی پوجا کیوں کروں؟
اب یہ مکہ کے جو کافر تھے وہ بھی تو اسی ایسے ہی خداؤں کو پوج رہے تھے نا، تو اب یہ اس وقت کے جو کافر تھے وہ بھی یہی کر رہے ہوں گے. تو یہ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ کے یعنی اللہ کو چھوڑ کے میں ان خداؤں کی پرستش کیوں کروں، کیونکہ نہ تو یہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہی پھر آپ نے یاد کیا تھا، پھر آج بڑی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے بعد کے جو اذکار پڑھتے کہ جب آپ چوتھا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ شاباش، اللہم لا مانع، پورا اونچی پڑھو. ہاں کہ جزاک اللہ، یہ سارے یاد کریں. میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے پاس نماز کی کتابیں، آپ کے پاس دعاؤں کی کتابیں ہیں، وہاں ان کے اندر نماز کا طریقہ سارا لکھا ہوتا ہے. جہاں یہ نماز پڑھنے کے بعد کے اذکار ہیں وہ اگر آپ پڑھیں، ویسے میرے پاس الگ سے بھی ایک چارٹ سا ہے، تو آپ یہ اذکار ضرور پڑھیں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ جو تو مجھے عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز تو مجھے نہ دینا چاہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نفع نقصان تو اللہ دینے والا ہے، یہ بت تو نہیں دیتے. اور اگر مجھے کوئی پکڑ لے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں تو یہ بت مجھے چھڑا نہیں سکتے، اور نہ ہی مجھے میری سفارش کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی دلیلیں دی اس نے، کتنے دلائل اپنی دیکھیں قوم کے لوگ یعنی ان کو بتا دیا کہ میں، قوم کو کیا بتایا، اپنے آپ کو بتایا کہ میں کیوں نہ کروں اس کی عبادت جس نے پیدا کیا ہے. نمبر 1 نمبرنگ کریں، واقعی آپ بھی کریں. دیکھیے کتنی دلیلیں جو ہیں، دلائل جو اس نے دیے. جس نے مجھے پیدا کیا ہے. نمبر 2 جس کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے. نمبر 3 جس کے سوا کوئی مجھے نفع نقصان نہیں دے سکتا. نمبر 4 جن کی شفاعت میرے کام نہیں آ سکتی. اور نمبر 5 جو مجھے چھڑا نہیں سکتے. یعنی یہ 5 دلائل دیے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ انی ذل فی ضلال مبین، کہ اگر میں ان کی پوجا کروں تو میں تو پھر گمراہی میں ہوں گا، میں تو پھر سرین گمراہی میں پڑ گیا. کہ جبکہ یہ دلائل میرے پاس موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اگر میں دوسرے معبودوں کی اللہ کو چھوڑ کر پرستش کروں تو گویا کہ پھر تو میں گمراہی میں بہت دور چلا گیا. لہذا کچھ ہو جائے، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا، سن لو میری بات. سبحان اللہ. دیکھیے جذبہ ہو تو ایسا، ہاں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس طرح میری مخالفت ہوگی، کس طرح سامنے میرے ساتھ کیا یہ کر سکتے ہیں. اس نے بے کھٹ کے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ تم رسولوں کی تصدیق کرو یا نہ کرو، میں تو حقیقت تک پہنچ چکا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں. اللہ لعان اس نے یہ بات کر دی. اب اگلا انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے. یہاں تک رہنے جو پھر وہ مضمون تھوڑا سا مختلف ہو رہا ہے. صدق اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم.